یہ انجینئر صاحب آ گئے بھائی، نہیں، ماڈریٹر بھی آ گیا. مجھے اعتراض نہیں ہے، بس وہ ٹائم کیپر کے فرائض جو ہے نا عدل کے ساتھ، اور بات کرنے کا جو ہے نا ہر ایک کو ٹائم ایکولی دے، بس انصاف کرے. بس صحیح بات کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں جی، اب آپ شروع کرنا چاہیں گے؟ جی سر. چلیں شروع کریں. کتنے منٹ بات کرنی ہے؟ کتنے سر پہلے 10 منٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر 7 منٹ. اوکے چلیں بسم اللہ کر. ٹھیک ہے سر. اور صحیح ہے. مائک اپنا کھول دیں بھائی، مائک آپ کا بند ہو گیا. انجینئر صاحب کا دیکھیں مائک کیوں. ہاں تو سر ٹائم جو ہے پہلے 10 منٹ ہوں گے، اس کے بعد پھر ہم 7 منٹ چلائیں گے. وہ اس لیے کہ کچھ ٹھیک ہے سر. اور سوال جو جوابات وغیرہ ہیں، دلائل وغیرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. جی صحیح ہے. بسم اللہ کریں. اچھا سر، ٹائم آپ کا شروع ہے. شکریہ سر. اللہ سبحانہ و تعالی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. آج کا موضوع مناظرہ ہے ہمارے ساتھی اللہ یاری صاحب کے ساتھ. موضوع یہ ہے کہ شیخین وہ جو ہے نا وہ مسلم تھے اور جنتی تھے. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں قرآن مجید سے دلیل دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو ثانی کہا، یعنی کہ ٹائٹل دیا، لقب دیا ابو بکر کو ثانی. ثانی وہ ہو جاتا ہے جو پہلے اول کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اگر کوئی اول کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو وہ ثانی نہیں کہلا سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر کو ثانی کہا ہے، کیونکہ غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے. پھر یہاں پر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری فضیلت ابو بکر کی یہ بتائی کہ آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ مدد کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ معی و معک. ابو بکر کو اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، ملائے رکھا کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ دوسری فضیلت ہے اسی آیت کے اندر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو جب دریائے نیل پار کر رہے تھے اور پیچھے سے فرعون آ رہے تھے، تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملایا. وہاں یہ کہا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے ضرور کوئی راستہ بتائے گا. کیونکہ ان کی ایمان کی گارنٹی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی بنی اسرائیل کی. لیکن وہاں پر معی ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملایا کہ معنا. تو یہ معی اور معنا میں فرق ہے، اللہ کے رسول نے ان کو ملایا. پھر تیسری اس میں اور فضیلت ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ. یہ ضمیر جو ہے نا یہ واحد آیا ہے ہو. یہ قرآن مجید میں جب دو ہستیاں وہ بہت آپس میں ان کی قربت ہو
بہت زیادہ. تو اس وقت ضمیر واحد لایا جاتا ہے. اچھا. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی واللہ ورسول احق ان یرضوا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. ہو آیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ تھی قربت. تو اس لیے اللہ پاک نے جہاں قربتیں زیادہ ہوں تو ضمیر واحد لا کر جو ہے نا وہ اس کا دلیل دیا. یہی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کیونکہ قربت تھی تو ان دونوں کے منہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ سکینتہما نہیں کہا کہ دونوں کے اوپر، تو ہو کہا. یہ وہی بات ہے جو اللہ رسول کی قربت ہے تو ابو بکر اور عمر کی بھی ابو بکر کے بھی بہت زیادہ قربت ہے. یہ 3 فضیلتیں اس ایک آیت کے اندر آئی ہیں. وہ جو ہے نا اللہ و رسول احق ان یرضوا ان کانوا مومنین، سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ یونس اور آیت نمبر 100 میں ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو ایمان نہیں لاتے، جو بے وقوف ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کہتا ہے رجس سے نوازتا ہے. تو اگر ابو بکر اور عمر مسلم نہ ہوتے، مومن نہ ہوتے، جنتی نہ ہوتے اور ان میں رجس ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اور رجس سے آپ دور رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کیا. اور یہ ثبوت ہے کہ ان کو ساتھ ملائے رکھا. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو رسول اللہ سے دور نہیں کیا کیونکہ وہ رجس نہیں تھے. رجس ہوتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 12 ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کہہ دیں کفار کو سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تم جلدی مغلوب ہوں گے تم لوگ اور جہنم کی طرف تمہیں جو ہے نا جانا ہوگا، اکٹھے کیے جاؤ گے. لیکن ابو بکر اور عمر کبھی بھی مغلوب الحمدللہ نہیں ہوئے. اگر وہ کافر ہوتے تو وہ یقیناً مغلوب ہوتے. جتنی بھی جنگیں کی، لڑائیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایران فتح کیا اور روم کو فتح کیا. صاف ظاہر ہے وہ کس تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَا كُنَّا يُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہ ظالم ہو جائیں تو پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ابو بکر اور عمر ظالم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 60 ہے ثم لا يحاورونك فيها الا قليلا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکیں گے، مشرکین اور منافقین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیلہ نہیں کثیرہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی، وصال کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں اکٹھے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ فرقان آیت نمبر 27 ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ہو کر رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، رسول کے ساتھ. اس کا مطلب کہ ظالم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا عرصہ رہتے تھے اور وہ بھی اپنی مفاد کی خاطر
दुखों के अंदर भाग जाते थे, सहूलत में साथ होते थे। लेकिन अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे मुसलसल, और वफात करने के बाद भी साथ हैं, तो मालूम हुआ ये जालिम भी नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वह वल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, सूरत अनाम आयत नंबर 97 है। वो अल्लाह तो वो है जो जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम्हें हिदायत दे। तो मालूम हुआ सितारे बहुत ज्यादा हैं, लाखों की तादाद में, 3 या 4 सितारे नहीं हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है ये इसलिए हैं ताकि तुम्हें हिदायत दी जाए। इसकी रूहानी माना, इसकी रूहानी माना होगी, थोड़ी सी लेट मी कंप्लीट सर, फिर मैं उसको टाइम भी दे दूंगा, जितना मुझे लगेगा अल्लाह जान साहब को दे देंगे। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ये नजूम जो होते हैं हिदायत के लिए होते हैं, तो और ये सितारे 5, 6, 8, 10 नहीं होते, लाखों के हिसाब में होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सहाबा जो सितारे थे इनको सितारा कहा, और ये भी बताया कि ये सितारे जो गाइडलाइंस देने वाले हैं, हिदायत देने वाले हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में हैं, 4 या 5 नहीं है जैसे शिया कहते हैं कि 4 या 5 बचे थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, वो अल्लाह तो वह है जो तुम्हारे ऊपर सलात करता है, दुरूद करता है, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ताकि तुम्हें निकाले जुल्मात से नूर की तरफ। तो इसका मतलब कि जुल्मात से निकाले गए सहाबा कराम अबू बकर उमर, और जमा है, सिर्फ एक जुल्म नहीं, यानी कि जुल्म कुफर, जुल्म शिरक और जुल्म जन निफाक, इन 3 जुल्मों से निकाल कर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दिया। और अल्लाह ताला फरमाता है मैं उनके ऊपर दुरूद पढ़ता हूँ, सलात करता हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन, अबू बकर और उमर की अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों को ख़त्म किया और दुश्मनों के ऊपर उनको ज़ाहिर किया, गालिब किया। ये सूरत सफ़ है, आयत नंबर 14 है। तो जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की ये कुरान मजीद की आयतें हैं। अब मैं सवालात भी करूँगा। एक सवाल तो ये है कि अब वक्त अगर खत्म है हमारी आपका, वक्त खत्म भाई, है, 12 मिनट हो गए भाई, 12 मिनट हो गए, अब अव्वल सिर्फ एक सर सवाल है कि 12 मिनट हो गए ना। सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट सिर्फ, 1 मिनट सिर्फ, कि वो अबू बकर और उमर कब से मुस्लिम थे और कब से मुस्लिम नहीं थे, वो बताएं, ताकि फिर हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी कि ओके हम उनका ईमान कब से साबित करें। 12.5 मिनट आपने ले लिया भाई, 12.5 मिनट, ठीक है ना। ठीक, हाँ आपको दे देंगे, इतना ही ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इंजीनियर साहब ने कोशिश की है कि अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करे, और मुझे ताज्जुब है कि ये इन आयात का जिनसे अबू बकर उमर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको पढ़ते जाते हैं, वो कहते हैं अबू बकर उमर के मुताल्लिक है, और कहते हैं इनसे अबू बकर उमर का ईमान साबित होता है। मसलन लितहतदू, ये सूरह मुबारक के ये इन्होंने आखिर से शुरू करते हैं जहाँ से ये ख़त्म हुआ है सूरह। ये पहले इनके सवाल के जवाब देते हैं ये कब मुसलमान हुए। देखें, इनका आबाई दीन तो बुत परस्त था। अबू बकर उमर के आबा और उनके अजदाद और उनके पूरा ख़ानदान बुत परस्त है। ये कभी इस्लाम नहीं लाए हकीकत ईमान से, यह हमेशा मुनाफिक रहे। इन्होंने झूठ से इस्लाम का जाहिर किया, और बार बार इन्होंने इनके निफाक का, जैसे दूसरे मुनाफिकीन होते थे उस ज़माने में, बहुत सारे लोग होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनकी जिरगे में होते थे, जंगों में भी आते थे, वो मुनाफिक होते थे, ज़बान से कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनके दिल में बुग़्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अच्छा, और वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को न मस्जिद से निकाला, न मदीने से निकाला, न अपनी सोहबत से महरूम किया। आप जो कहते हैं ना साथ थे साथ थे साथ थे, किस मुनाफिक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाला? किस मुनाफिक को, सिवाय एक उस्मान के चचा। उस्मान के चचा को उन्होंने मदीना बदर कर दिया क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक उड़ाते थे। बाकी सब मदीने में रहते थे मुनाफिकीन, कभी किसी को नहीं निकाला, कभी किसी को मस्जिद आने से मना नहीं किया, कभी किसी से उन्होंने अपना, अगर कोई मुनाफिक मरता था तो उसके, कोई मुनाफिक का बाप मरता था, मुनाफिक को मिरास मिलता था। यानी मुनाफिकीन के साथ वही सुलूक जो मोमिनीन के साथ होता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसते थे।
تو یہ جو آپ نے کہا نا ساتھ تھے تو اس سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ سب منافقین بھی ساتھ تھے، کبھی ان کو نکالا نہیں، دور نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ ہم نے وہ لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی تائید کی، اور وہ اب ان کو ان کے دشمنوں میں تائید کی، اور وہ ایمان والوں کو ہم نے تائید کی، اور وہ اپنے دشمنوں پہ ان کو پیروزی ملی۔ آپ نے کہا اس کا تعلق ابو بکر عمر سے ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں مولوی صاحب؟ یا یہ پورا آیا پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے، بنی اسرائیل کے ایک گروہ ایمان لائے، بنی اسرائیل کا ایک گروہ کافر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مومن طائفے کو کافر طائفے پہ غلبہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، یہ صحابہ کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ صحابہ کی بات ہو رہی ہو۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کافر کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سبیلا، اس کا کیا کہ کافر کہیں گے نا روز قیامت، منافق بھی یہی کہیں گے، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل سبیل ہے، صراط مستقیم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی میں اتباع کرتا۔ یہ تو ابو بکر عمر کے خلاف ہے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، سبیل ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ ابو بکر عمر نے تو ان سے دشمنی کی، ان کا حق غصب کیا، ان کے اتباع نہیں کیا۔ ہماری ساری بات یہی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرو، ابو بکر عمر نے اتباع نہیں کیا، اس لیے انہوں نے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ ابو بکر عمر قیامت کے دن اپنا ہاتھ چپائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کاش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ آپ نے کہا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ رب وہ ہے جو درود بھیجتا ہے مومنین پر، نعمت بھیجتا ہے، اور ملائکے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ یہ صحابہ کے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے مومنین کے لیے، یہ منافقین کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ فلان شخص کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہتا تھا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا وہ مومن ہے، کیونکہ اس سے پھر مدینے میں کوئی منافق رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ مدینے میں تھے آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، خطبے سنتے تھے، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب مومنین کے لیے بتایا، جو اس زمانے میں بھی مومن تھے، جو آج کے زمانے میں بھی مومن ہے، جو 10,000 سال کے بعد بھی آئیں گے، کہ اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے، ملائکے بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ لیکن اگر کوئی منافق اس زمانے میں تھا، کوئی منافق ہمارے زمانے میں، کوئی منافق مستقبل کے زمانے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس پہ درود بھیجتا ہے نہ اس کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اس کا تعلق ابو بکر عمر سے ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے آیا پڑھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ رب وہ ہے جس نے ستارے بنائے ہیں اور ستاروں کی مدد سے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے، صحرا میں جب سفر کرتا ہے نا، ستاروں سے آپ کو راستہ ملتا ہے، یا دریا میں سفر کرتے ہیں تو دریا میں آپ کو، اب آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، جو لوگ سیلنگ کرتے ہیں تو ستاروں کی مدد سے اپنا ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ابو بکر عمر مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی جھوٹی حدیث، آپ پہلے اس کی صحت ثابت کرو۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، صحابہ ایک دوسرے سے لڑیں، صحابہ میں سے وہ ہیں افراد جن پہ زنا کی حد لگی ہے، صحابہ میں وہ ہیں جن پہ زنا کا حد خود ابو بکر عمر نے جاری کیا، تو ان کے اقتدا کرو، اہتدا پاؤ گے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم، وہ اس آیت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آیت کچھ اور کہہ رہا ہے، آیت صحابہ کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاجتنبوا الرجس، اگر ابو بکر عمر مشرک ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دوری اختیار کرتے۔ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کافر بھی آتا تھا، مشرک بھی آتا تھا، منافق آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیار سے پیش آتے تھے۔ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی یہاں پہ منافق آیا، مشرک آیا تو اس کو یہاں سے بگا دو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایمان اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے اور نفی یہ نفاق نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بگایا نہیں، کیونکہ ان کا سنت میں نہیں تھا کہ منافق کو بگائے مسجد سے یا مجلس سے۔ اور آیا بھی آپ نے پوری نہیں پڑھی ہے، آیا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الاوثان،
بتوں کی نجاست سے بچا کرو، بتوں کی نجاست سے. تو یہ آیا لوگوں کے متعلق نہیں ہے کہ اگر ایک شخص بدتمیز ہے یا ایک شخص منافق ہے اس سے بچا جائے. آیا یہ نہیں کر رہا، آیا کہہ رہا کہ بتیں جو ہیں بتوں کی نجاست سے بچا کرو. پورا آیا بھی اتنی پڑھا، آپ نے غلط پڑھی. آپ نے آیا پڑھا ہے انجینئر صاحب، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور آپ نے کہ ہم کسی قریے کو، کسی گاؤں کو کہ اہل کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ظالم ہے. ابو بکر عمر کو ہلاکت نہیں ملی ہے اس لیے وہ ظالم نہیں ہے. تو یہ پورے قریے کی بات ہو رہی ہے، یہ افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو بھی ہلاکت نہیں ہوئی، اللہ کی جانب سے اس پہ آگ نہیں برسا آسمان سے تو وہ مومن ہے. جی یہ کیا قاعدہ بنایا مولوی صاحب آپ نے؟ انجینئر صاحب کچھ سوچا کرو. ابھی دنیا میں کتنے منافق لوگ ہیں، کتنے کافر لوگ ہیں. سلمان رشدی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اس پہ آسمان سے کوئی آگ نہیں برسا، تو پھر وہ تو سچا مومن ہے نا، کیونکہ اللہ نے اس کو ہلاک نہیں کیا. وما كنا مهلك القرى، ہم قریہ ہو نا، ایک گاؤں، ایک شہر ہو، ایک علاقہ ہو، پورے کا علاقہ تہس نہس ہو جائے، ہم اس طرح اس پہ آگ نہیں برساتے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ظالم ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. مدینے پہ عذاب نہیں آیا کیونکہ مدینے میں اچھے لوگ بھی رہتے تھے، صالحین بھی رہتے تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام رہتے تھے، ان کی وجہ سے ہلاک عذاب نہیں آیا. وإلا ابو بکر عمر کی وجہ اگر ہوتی ہے تو ان پہ عذاب ضرور آ جاتا. اچھا، آپ نے کہا کہ فتوحات کی ہیں. بھائی فتوحات منافق نہیں کر سکتا. یہ کون سا قاعدہ آپ کے پاس ہے کہ منافق فتح نہیں کر سکتا؟ منافق، ایک شخص منافق ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے صرف زبانی طور پہ سے پیار ہے، وہ اگر اس کو بادشاہت ملے تو وہ اپنی بادشاہت بڑھا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سا قاعدہ؟ اس سے اسلام کہاں ثابت ہوتا؟ عقل کہاں ہے؟ اچھا، پھر مزے کی بات، آپ نے کہا ثانیہ اثنین یہ ابو بکر ہے. جی آیت آپ کو نہیں معلوم؟ ثانیہ اثنین کسی سے بھی پوچھو، ثانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، ثانیہ اثنین، ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دو میں سے دوسرا، یہ جو دوسرا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو بکر دوسرا نہیں ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہوتے ہیں قرآن میں، ابو بکر نمبر 2 ہوتا ہے. آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کسی فاضل سے آپ پوچھیں کہ ثانیہ اثنین کا محل اعراب کیا ہے. اذ اخرجہ کا جو مفعول ہے، ہاں اس میں جو ضمیر ہے یہ مفعول ہے، اس کا حال ہے ثانی، اس کا حال ہے. اس حالت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا گیا کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے. یہ ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی شخص فاضل کو عربی زبان آتی ہو نا، قرآن کا اعراب آتا ہو، نحو آتی ہو، اس سے پوچھیں کہ یہ ثانی کون ہے. یہ کوئی مفسر بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا، ان پڑھ ہوگا جو کہے گا یہ ابو بکر ہے. اذ اخرجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. یاد کرو وہ وقت اس کو نکالا گیا، اور یہ آیا مذمت کے لیے، تعریف کے لیے نہیں ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، ابو بکر کو تو نہیں نکالا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. تو مطلب کیا کہ ابو بکر کفار کے یار ہے اس حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے میں سے 2 ہیں. یہ اگر ابو بکر کے لیے فضیلت بتانا ہوتی تو آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بولتے کہ اول رسول، دوسرے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن نے آپ کے حجت کو باطل کرنے کے لیے کہ کوئی قیامت تک نہ سمجھے کہ ابو بکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 ہے، پیغمبر کو نمبر 2 بولا، 2 میں سے دوسرا بولا. 2 آدمیوں میں نمبر 1 کون ہے، نمبر 2 کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں فضیلت آپ بنا سکتے ہیں کہ قرآن نے ابو بکر کو نمبر 2 بولا ہے، قرآن نے ابو بکر کو نمبر 2 بولا ہے. لیکن آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے لیے راستہ بند کر دیا. اچھا، آپ نے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ، صاحب قرآن مجید میں صاحب انبیاء کے کافروں کو بھی صاحب کہا گیا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 مشرکوں کو اپنا صاحب بولا. یہ صاحب یعنی ہم صحبت، ساتھ والا، یہ اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. فانزل اللہ، اس کے بعد ان اللہ معنا. دیکھیں ان اللہ معنا میں آپ کے لیے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی ٹائم میرا کم بچ گیا ہے کہ ان اللہ معنا اس سے مراد ابو بکر قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سکینہ جب نازل ہوا ہے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. اور آپ نے کہا کہ
اللہ فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ یہ ہاں کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف بھی پلٹتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے. یہ آپ کی نادانی ہے، آپ کو عربی زبان نہیں آتی اس لیے کہہ رہے ہیں. ہاں کی ضمیر ایک کی طرف پلٹ رہی ہے، اللہ کی طرف. اللہ احق ان یرضوہ والرسول کذالک، اللہ مبتدا، احق ان یرضوہ خبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ عطف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر محذوف ہے یعنی کذالک. اوکے، اللہ احق ان یرضوہ ورسولہ کذالک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم یہی ہے کہ اس کو بھی راضی کیا جائے. اچھا میرا ٹائم ختم ہے، میں نے سارے 12 منٹ لے لیے. واللہ میں مزید بات کرتا. جی سر بولیں. الحمدللہ اب 7 منٹ ہے. لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. بھائی نے جو ہے نا یہ ہے کہ کہا کہ ایک بھی دلیل 10 منٹ کے اندر الحمدللہ ایک بھی دلیل نہیں دی، بلکہ اپنے علیہ یاری صاحب مفہوم بتاتے رہے لیکن دلیل ایک بھی نہیں دی کہ جو ہے نا وہ ابو بکر اور عمر منافق تھے. میں نے یہ قرآن مجید کی آیات پڑھی، ابھی اور بھی پڑھتا ہوں. سورۃ انعام آیت نمبر 52 ہے، وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں جو رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. تو ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور نہیں کیا. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر لوگ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. لیکن یہ پھر بھی اللہ جاری بھائی جو ہے نا ان کو ابو بکر اور عمر کو اسلامی بھائی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے. دیکھیں یہ میری جتنی بھی آیات ہیں بالکل جو ہے نا وہ کلیئر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، یہ جو منافقین ہیں، منافقوں، اب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ منافق تھے. اب ہم آتے ہیں کہ منافق کیا تھے، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا جو منافق تھے، جاؤ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا. اس کا مطلب یہ قرآن مجید بالکل کلیئر بتا رہا ہے کہ ظالم لوگ جو منافق لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. اللہ جاری صاحب کہتے ہیں کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت رہتے تھے، لیکن یہ بات ہر وقت کی نہیں ہے. یہاں پر زیادہ کم از کم زیادہ وقت تو ہو نا. دیکھو زیادتی کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں نا. ایک بندے میں برائیاں کم ہیں لیکن اچھائیاں زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے فیصلہ اکثریت کے اوپر ہم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے کہ برائیاں کم ہے. ایک بندہ زیادہ ٹائم دے اور ایک بندہ تھوڑا سا ٹائم دے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ منافقین تھوڑا سا ٹائم دیتے تھے. پوری آیت پڑھیں، معاف کیجیے آپ پوری آیت پڑھیں. جیسے میں ہمیشہ آپ کی پوری آیتیں پڑھتا ہوں نا، معاف کیجیے گا، آپ ہمیشہ تھوڑی آیت پڑھتے ہیں نا. ایک منٹ، آپ پوری آیت پڑھیں، ترجمہ کریں، پھر کہہ دیں کہ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے نا. آپ ایک ٹکڑا پڑھتے والا آیا کا، ہم آیا پورا پڑھا کرو پلیز، کیونکہ میں جواب میں مجھے پورا آیا پڑھنا پڑتا ہے. میں جواب میں پوری آیا پڑھتا ہوں. ثم لا یجادرونک فیہا الا قلیلا. کلیئر بات ہے. دیکھو قلیلا کا لفظ آ رہا ہے اور یہاں پر ہے کہ جاؤ آپ کے پاس آتے زیادہ عرصہ، لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتے تھے. تجارونک تھوڑا عرصہ رہتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہوا کہ ظالم اور منافق رسول کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم رکھتے تھے، وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر. تکالیف رسول کو چھوڑ جاتے تھے، جب فائدہ ہوتا تھا تو پھر آ جاتے تھے. تو یہ
برابر نہیں ہوا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 108 فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. سورۃ توبہ مسجد نبوی میں یا مسجد قباء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد مجاہد ہیں یحبون ان یطہروا، جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہوں، گناہوں سے بچیں. دیکھا تو یہ ابو بکر اور پورے عمر آیا پڑھو، قباء پوری میں آیا بھی تھے پڑھو اور مسجد نبوی انجینئر صاحب، میں پورا آیا بھی پڑھا تھے. کرو پلیز. دیکھیں ایک بات ہے میرے بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر میرا مقصد کچھ غلط ہو جائے اور میں پہلا نہ پڑھوں تو پھر تو آپ دیکھیں کنڈیم کریں. دیکھیں اس لیکن مشکل یہ اگر ہے میں پورا کہ بھی مجھے پڑھوں، جواب میں میں پورا یہ ٹائم مساوی ہے دیکھیں نا، ٹائم اللہ مساوی ہے تو مجھے جواب میں پوری آیا پڑھنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں میرے بھائی، آپ اس کو جو ہے نا کہیں کہ پوری پڑھنے سے مفہوم بگڑ جائے گا تو پھر میں جرم کا جو ہے نا بگڑ جاتا ہے اعتراف نا، کر لوں بگڑ گا کہ جاتا ہے، واقعہ بگڑ کے جاتا پاس ہے، صحیح ہے. بالکل بگڑ جاتا لیکن ہے. یہ آیا پورا پڑھا کرو. نہیں وہ آپ نہیں بگڑتا. اب سنیں آپ، یہ تو آپ کی ایسی ہی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی پاسداری کرو. ان العہد کان مسئولہ، تو آپ کہتے ہیں آگے پیچھے سے پوری پڑھو. تو یہ کیسے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہے. تو آپ کہیں گے آگے پیچھے سے پڑھو. آگے پیچھے سے کیا استدلال پڑھوں؟ کے یہ تو وقت بالکل کلیئر بات مناظرے ہے میں میرے بھائی. دیکھو، مناظرے میں جب سامنے والا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پوری پڑھا کرو نا، وہ آپ کے نظریے کا فرق نہیں پڑتا. سامنے والا جب ڈیمانڈ کرتا ہے تو پڑھا کرو بھائی، ٹھیک ہے نا. میرا جو ٹائم آپ کاٹتے ہیں تو یہ آپ سے ٹائم میں لے لوں گا میرے بھائی. آپ لے لو. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قرآن مجید فرماتا ہے وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. یہ صورت واقعہ ہے اور 91 آیت ہے کہ بیعت رضوان میں جو صحابہ تھے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی کی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اصحاب الیمین، وہ جنہوں نے دائیں ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی آپ کے اوپر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے نا ان سے آپ کو سلامتی ملے گی، کوئی نقصان والی بات، آپ کو تکلیف والی بات آپ کے اور آپ کے اہل بیت کو نہیں ملے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اب آئے، یہ تو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں جس میں بالکل نام ہے. دیکھیں آپ، ان عمر بن عاص فقلت ای الناس احب الیک، کتاب کا رسول کیا اللہ صلی نام اللہ علیہ ہے؟ وسلم سے میں نے کہا کتاب اللہ کا کے نام بتاؤ رسول، نا، کتاب کا نام بتاؤ. بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کہ ہم تو اس کو نہیں مانتے ای نا. الناس احب الیک قال عائشہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. فقلت من الرجال، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول مردوں میں سے. فقال ابوہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ابو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، یعنی ابو بکر. فقلت ثم من، تو پھر میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عمر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ہے، نام. اب آپ جس طرح سے میں بات، دیکھو دلیل کیا ہوتا ہے؟ دلیل وہ ہوتا ہے جس کی ایک ہی معنی نکلے، دوسری معنی نہ نکلے، تو وہ دلیل قطعی ہوتا ہے. میں نے یہ آپ کو دلیل قطعی دے رہا ہوں جس کی معنی دوسری نکل ہی نہیں سکتی، کیونکہ نام ہے ابو بکر اور عمر کا. اب آپ قطعی دلیل کو، میرے بھائی قطعی دلیل کو سر جی آپ قطعی دلیل سے رد کریں، اپنے فہم سے سر نہ کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے ہیں کہ ابو بکر اور عمر، اس طرح سے سر آپ نام لے کر بتائیں کہ ان ابو بکر اور عمر منافق تھے، کہ قطعی دلیل ہو. ایسا الفاظ، ایسے دلائل سر نہ دیں جس کی 2 3 معنی ہوں. متشابہات آیات نہ پڑھیں. میری یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کی ایک ہی معنی ہے، دوسری معنی نہیں نکل سکتی. قطعی دلیل اسی کو کہتے ہیں جس کی صرف اور صرف ایک ہی معنی نکلے، ایک ہی مقصد نکلے، جس کی دوسری معنی نکلنے کی گنجائش ہی نہ ہو. تو آپ بھی ایسے ہی دلیل مجھے دیں جس میں یہ لکھا ہوا اور اس کی دوسری معنی نہ نکلے، قطعی دلیل ہو میرے بھائی، تو وہ آپ دے دیں. احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے 9 منٹ ہو گئے نا بھائی، کتنے منٹ بات کریں گے؟ آپ نے 7 منٹ کا بولا تھا نا، اب 9 منٹ ہونے والے ہیں. ہونے والے ہیں تو بس ایک پڑھتا ہوں نا. تو رسول اللہ 9 منٹ ہو گئے بھائی، 9 منٹ ہو گئے بھائی. تو خوشی سے ہلنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد،
یہ کتاب کا نام بتاؤ نا، اور کتاب کا نام پہلے تو بتاؤ. کتاب میں بتا رہا ہوں نا سر، یہ بھی بخاری ہے سر، بتا رہا ہوں. اے احد، بخاری. خاموش رہو، چپ کرو. فإنما علیک نبی، تیرے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، اور تیرے اوپر ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور تیرے اوپر 2 شہید ہیں، ابو بکر اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ ایکشن کا کچھ پرابلم ہے. انجینئر صاحب، سوال سنا آپ نے میرا؟ علیہ وسلم. جی سر اگر جی. اگر کوئی فرقہ ہے جھوٹا ہے، اس کے اماموں کا اسلام ابھی ثابت نہیں ہوا، کیا وہ جھوٹی حدیث ثابت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. جی ان کی جی حدیثوں پہ کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، جھوٹوں کا نہیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا، اب کوئی فرقہ ہے، ابھی اس کے امام کا اسلام ثابت ہونا نا. بخاری کا امام کون ہے؟ ابو بکر. بخاری کا امام کون ہے؟ عمر. بخاری کے امام کا بھی اسلام انہوں نے ثابت کرنا، تو اب بخاری کی حدیث پہ تو اعتبار نہیں ہے نا، کیونکہ اگر امام کا کافر ہے تو ان کا حدیث بھی جھوٹا ہے. یہ تو بہت واضح بات ہے. اچھی بات. اب آتے ہیں جنہوں نے جو آیات پڑھی ہیں، انہوں نے کوئی آیت قابل نہیں پڑھی ہے جی. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مبارک الرحمن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما ان كان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم، واما ان كان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین، واما ان كان من المكذبین الضالین فنزل من حمیم. یہ قیامت کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ قیامت میں ایک گروہ ہے مقربین ہے، ایک گروہ ہے اصحاب یمین ہے، اور ایک گروہ ہے مکذبین الضالین ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ غزوہ حدیبیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. غزوہ رضوان میں کن لوگوں نے دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے. یہ آپ کا جھوٹ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کس کی بات کر رہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کی ہے. بھائی بائیں ہاتھ سے کوئی بیعت ہی نہیں کرتا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسری آیت جو آپ نے پڑھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب مطہرین. فرمایا کہ اس مسجد میں ایسے افراد ہیں، اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں. نہیں فرمایا کہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ پاک ہونا چاہتا ہے. اگر قرآن یہ فرماتا کہ مسجد میں جتنے ہیں وہ سب یحبون ان یطہروا، وہ سب چاہتے ہیں کہ توبہ کریں، سیدھے راستے پہ آ جائیں، تو پھر صحیح ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا. قرآن نے فرمایا کہ مسجد میں ایسے افراد ہیں، مسجد میں ایسے افراد ہیں کہ وہ پاک ہونا چاہتے ہیں، ہدایت پانا چاہتے ہیں. نہیں فرمایا کہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب، دونوں میں بڑا فرق ہے نا، سب کے سب ہدایت پانا چاہتے ہیں. ان کو آپ کو فرق نظر نہیں آتا ان دونوں میں انجینئر صاحب؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا واضح ہے. پھر آپ نے آیا جو پڑھی ہے نا، آیا آپ نے پوری نہیں پڑھی. سورہ مبارک احزاب میں یہ ہے. دیکھیں، مدینہ میں ایسے لوگ تھے، منافق تھے، جو افواہیں پھیلاتے تھے، کہتے تھے مسلمان شکست کھا گئے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کفار کا، مسلمانوں کو شکست دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن ان کے متعلق کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ. اگر باز نہ آئے منافق اور باز نہ آئے جن کے دلوں میں نفاق ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں ارجاف کرتے ہیں، جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، منافقین جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، ثم لنغرینک بہم، پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو قتل کریں. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ لوگ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر منافقین افواہیں پھیلانے سے اور ایسی باتیں پھیلانے سے جن سے مسلمانوں کا مورال نہیں چاہتا ہے، وہ باز نہ آئیں، پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ ان کو قتل کریں، پھر ان کو مدینے سے بدر کیا جائے، مدینے میں نہیں رہیں گے. اور پھر وہ لوگ باز بھی آ گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیات سب منافقین کے لیے نہیں، یہ ان منافقین کے لیے جو افواہیں پھیلا رہے تھے. پھر وہ باز آ گئے تھے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ان میں سے کسی کو قتل کرو، ان کو مدینے سے نکالو. کسی کو مدینے سے نہیں نکالا، کیونکہ وہ لوگ باز آ گئے تھے افواہیں پھیلانے سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی مدینے سے نہیں نکالا وہ مومن ہے. اس کا آیت کا مطلب یہ بنتا ہی نہیں. اب مجھے نہیں، آپ کیوں پوری آیتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا، دوسری آیت جو آپ نے پڑھی ہے سورہ مبارک نساء سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. آیا یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے کہ باذن اللہ اس کی اطاعت کیا جائے، لوگ اس کی اطاعت کریں، اور جو لوگ گنہگار ہیں وہ اگر تیرے پاس آ جائیں اور توبہ کریں اور تو بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ تواب و رحیم پائیں گے. آیا یہ نہیں کہہ رہا جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ مومن ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا
آیا یہ فرما رہا ہے نا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، آپ میرے لیے استغفار کریں، میں بھی استغفار کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ آپ ہمیں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے کون سی گناہ کیا تھا، مثلا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور طلب استغفار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استغفار کیے، تو وہ ان کی گناہ ہم کہیں گے گناہ معاف ہوئی ہے۔ یہ تو ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آیا کچھ اور کہہ رہا ہے اس صاحب کو، یہ کہتا ہے وہ قرآن نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھائی وہ اس کے استغفار ہو جاتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے، منافقین بھی آتے تھے، مشرکین بھی آتے تھے، عیسائی یہود سب آتے تھے، اس طرح نہیں ہے کہ وہ زیادہ بھی آتے تھے منافقین۔ فما لہؤلاء الذین، قرآن مجید کی میں آیت آپ کو سناؤں، قرآن مجید کی آیت یہ ہے کہ منافقین کا ڈیر لگتا تھا مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما للذین کفروا قبلک مہطعین، یہ آپ کے گرد گرد یہ جرمٹ لگاتے ہیں کفار اور منافقین، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں سے بھی بائیں سے بھی کفار بیٹھتے ہیں، منافق بیٹھتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یہ منافقین جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کیا ہر ایک یہی طمع ہے، لالچ ہے کہ وہ جنت چلے جائیں؟ اچھا محترم ناظرین، اب پتہ چلا نا کہ یہ جتنی آیتیں کہہ رہے ہیں اس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ ان سے ایمان ثابت کرتا، ابو بکر بالکل فیل ہو گیا۔ ابھی ایک دلیل نہیں لا سکا ابو بکر عمر کے اسلام پر۔ حدیث لے کے کہ اس میں ابو بکر عمر کا نام ہے، اور بھائی تمہارا فرقے کے امام ہی جب ابھی اس کا اسلام تم نے ثابت کرنا ہے، اس کے فرقے کے حدیث پہ کیا اعتبار؟ اور پھر آیات سب یہ کاٹ کے پڑھ رہا ہے، آیات کو ناقص پڑھ رہا ہے اور آیات سے صحیح استدلال نہیں کر رہا۔ اب ابو بکر عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تو نہیں بنایا نا، امام تو نہیں بنایا، امام تو امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا، فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی۔ تو ابو بکر عمر کو جب امام نہیں بنایا، ان کی امامت بدعت ہے اور بدعتی کافر ہوتا ہے۔ میں نے کفر ثابت کر دیا 5 سیکنڈ میں، اب جواب دے دو۔ میں نے 7 منٹ لیا ہے بھائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا اب ایک لہذا، منٹ انجینئر صاحب، اب جو ہے نا، لیکن میں آپ کے گفتگو میں مداخلہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کچھ باتوں کو آپ سمجھیں۔ آیت اگر پڑھنی ہے نا پوری طرح سے پڑھیں پلیز، اور اس آیت کا وجہ دلالت بیان کریں پوری طرح سے کہ اس ابو بکر عمر کا اسلام کیسے تھا۔ یہ مثلا آپ اس طرح مذاق بناتے ہیں نا کہ وہ ابو پیغمبر کے پاس آتے تھے جی اس سے اسلام ثابت ہو گیا، ختم بات۔ اس طرح سے نہیں ہوتا اسلام ثابت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے منافقین بھی آتے، یا مدینے سے نہیں نکالا جی، کس منافق کو نکالا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ آیت پوری پڑھا کریں، اس کو وضاحت کریں، اس طرح انصاف ہوگا آیات کے ساتھ، استدلال کے ساتھ۔ اور احادیث پڑھیں گے نا تو شیعہ کتب سے پڑھنا پڑے گا اپنی کتابوں۔ جب آپ کے فرقے کا اسلام ہی ثابت نہیں، آپ کے اماموں کا اسلام ثابت نہیں، تو آپ کے فرقے کے احادیث پہ کیا اعتبار؟ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی، اعتراض کرنا اللہ یادی صاحب نے تو کر لیا کہ آپ پوری آیات پڑھیں۔ میں الحمدللہ پوری آیات ہی پڑھتا ہوں۔ یہ اس وقت ایک آیت تو جو میری پڑھی ہے میں نے، وہ ثابت تو کرے نا کہ جو میں نے مفہوم لیا ان آیات کا وہ غلط مفہوم لیا، کسی اور آیت یا قرآن مجید کی حدیث کی خلاف وہ میں نے اس کی معنی کر دی، ترجمہ کیا، تو پھر یہ پکڑے نا، یہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر مجھے چلانا چاہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا اور مفہوم لیا، اللہ جاری صاحب اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر وہ میری ان مفہوم کو نہیں مانتا تو وہ پھر ثابت کرے، غلط ثابت کرے کہ یہ آپ کے جو مفاہیم ہیں، آپ جو یہ لیتے ہیں، یہ فلانی آیت اور فلانی قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے، تب تو میں مانوں گا کہ واقعی مجھے پوری پڑھنی چاہیے۔ لیکن ابھی تک انہوں نے الحمدللہ ایک بھی جواب صحیح نہیں دیا، ایک بھی آیت سے ثابت نہیں کیا کہ میں نے جو مفاہیم لیے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف تھے۔ اب انہوں نے جو مفاہیم لیا، اللہ یار صاحب نے کہا پہلے جو ہے نا وہ 10 منٹ والے پیریڈ میں کہ ابو بکر اور عمر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی نہیں کی۔
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی یا اہل بیت کی پیروی یہ تو قرآن مجید منع کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ اعراف کے اندر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے. اور آسمان سے جو نازل کی ہیں دو چیزیں نازل کی ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اور دوسری حکمت نازل کی ہے، یعنی قرآن اور سنت. وہی کو نازل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، کئی آیات ہیں، ایک نہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. وحی کے علاوہ کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کرتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو آپ ہمیں وحی کے دوسری طرف کیوں لے جاتے ہیں جب اللہ کے رسول اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے دو چیزوں کی طرف آ جاؤ تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ. رأیت المنافقین، منافقین کو آپ دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، ٹال مٹول سے کام لیں گے. اس کا مطلب یہ تو قرآن مجید کے میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے تھے، آپ کے آتے نہیں تھے. اور قرآن مجید کہتا ہے اگر رسول کے پاس جائیں، ان کو جب کہا جاتا ہے اور رسول کے پاس چلیں تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، دل میں وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس کیسے جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ٹائم نہیں. قرآن مجید بھی کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل بات بار بار قرآن مجید کے اندر آتا ہے. اللہ کا ذکر قلیل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلیل عرصہ رہتے تھے. جب ان کو کہتا تھا کہ رسول اللہ، کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ٹائم دیں، اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ دیں، مفاد کی خاطر نہ، دکھ سکھ میں ساتھ دیں، تو یصدون عنک صدودا. تو یہ ان کو بات جو ہے نا وہ ان کی منافقت پکڑی جاتی تھی. تو اس سے بھی یہ بات ہوا، بار بار یہ کہتے ہیں کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عارضی تھے، ان کو زیادہ پیریڈ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساتھ تو تھے لیکن قلیل پیریڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر پیریڈ نہیں دیتے تھے. ابو بکر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہی نہیں، کسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئے ہی نہیں ہیں. ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے، حتیٰ کہ مزار شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے میرے پیغمبر کے ساتھ. پھر قرآن مجید کہتا ہے، دیکھو میں آپ کے نہیں بات کرتا میرے پلیز، اب آپ قرآن مجید کیا کہتا ہے دیکھیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویوم یفرح المؤمنون. اور اس دن مومن بہت خوش ہوئے جب ایران کو جو ہے نا رومیوں نے فتح کیا ایران کو. یہ تو قرآن فرماتا ہے یفرح المؤمنون، مومن بہت خوش تھے. اور یہ ابو بکر بھی خوش ہوئے تھے، عمر بھی خوش ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خوش ہوئے تھے وہ مومن ہیں. قرآن مجید کہتا ہے یہ مومن ہیں. یہ آپ اپنے کتابوں کے اندر بھی دیکھیں اس آیت میں. تو یہ کون خوش ہوا تھا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خوشی ہوئی ابو بکر کو تھی، سب سے زیادہ خوش. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن تھے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور ثانی ابو بکر ہیں. یہ تو آپ کا بہت ہی غلط عقیدہ ہے، نظریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ پر اول ہیں، عمر ثانی ہے. یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اول ہے اور اول ابو بکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی ہے؟ اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا میرے بھائی. پھر وہ جو ضمیر ہے، ضمیر ہو آیا ہے، ہاں آیا ہے، وہ قرآن مجید سے میں نے ثابت کیا کہ جب قربت دو ہستیوں میں بہت زیادہ قربت ہو تو وہاں پر
ضمیر واحد آتا ہے، اور سوال یہ بتا پاؤ ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی نشانی ہے میرے بھائی. اور یہ قرآن مجید سر اگر آپ نے اب اس کا کوئی دیکھو جواب نہیں ایک منٹ دیا. آپ کا ٹائم ہو گیا جی آپ کا ٹائم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل میں سب سے اول ہیں لیکن اگر دو آدمی اکٹھے ہوں تو آپ وہ آپ پر ہے کہ نمبر 1 کون ہے نمبر 2 کون ہے ایک پیغمبر ہے دوسرا منافق ہے ایک پیغمبر ہے دوسرا مومن ہے یا ایک مومن ہے دوسرا نبی ہے یہ کوئی غلط نہیں ہے زبان میں گنتی میں کہ آپ کہتے ہیں ایک پیغمبر ہے دوسرا مومن ہے قرآن نے اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 بولا ثانی بولا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے حجت بن جاتی کہ ابو بکر جو ہے ثانی پیغمبر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 2 ہے تو اسی لیے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 2 بولا آپ کو یقین نہیں آتا نا انجینئر صاحب آپ کسی عالم سے پوچھیں آپ اپنی تفسیر کی کتابیں کھول کے دیکھیں یہ ثانی کون ہے یہ ثانی ابو بکر ہے یا میری ثانی نبی تفاسیر صلی کو اللہ علیہ غلط وسلم ثابت کریں. اے بھائی میری تفاسیر کو غلط ثابت کرو جو معنی کی ہیں وہ غلط ثابت کریں کہ یہ ساری فلانی قرآن کی آیت اور فلاں حدیث کے خلاف ہے دیکھیں اگر میں کہہ دوں نا جو کہ میں نے تفاسیر کی. اردو زبان میں دائیں جب وہ کو قرآن دائیں اور اللہ کے اجازت نبی دیں اور قرآن کے خلاف نہیں ہے آپ کے خلاف ہے نا. اجازت دیں اگر میں اردو زبان میں کہہ دوں نا یہ اس ہاتھ کو دائیں کہتے ہیں اردو زبان میں اور اس کو بائیں کہتے ہیں تو اس کو اگر کسی شخص کو اردو زبان نہیں آتی تو وہ کہ اس کو ثابت کرو میرے لیے میں کہوں گا کہ اس کو کسی اہل زبان سے پوچھو جب آپ کو عربی زبان نہیں آتی تفسیر نہیں آتی تو میرا یہی آپ سے استدعا ہے کہ آپ علماء سے پوچھیں اپنے قوم کے علماء اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین یہ ثانی کا محل اعراب کیا سب آپ کو بتائیں گے یہ حال ہے اخرجہ سے اخرجہ کے مفعول کی والی ضمیر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نکالا گیا کہ وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے ٹھیک ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو نہیں آتا تو میں کیا کروں اچھا آپ نے عجیب بات ہے کہ ہم نے کہا کہ ابو بکر عمر اس لیے دین سے خارج ہیں کہ انہوں نے جھوٹ میں امامت کا اتباع کیا امامت کا اتباع کیا ہے جھوٹ میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمایا کہ من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو بھی مجھے مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے اور یہ کتاب ہے تمہارا سنن ترمذی اس میں حدیث ثقلین موجود ہے حدیث ثقلین میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں اپنی کتاب نہیں دکھا رہا آپ کو آپ کے اپنے فرقے کی کتاب بتا رہا ہوں کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملاحظہ کریں سنن ترمذی ہے سنن ترمذی میں باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترت اہل بیت کہ اے لوگوں میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان 2 چیزوں کی تم اتباع کرو میرے بعد اگر اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام تو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی امامت ابو بکر عمر پہ فرض ہے آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا یہ اب مجھے تعجب ہے بھائی کہ آپ نے کیوں یہ آیتیں پڑھی ہیں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء کہ اللہ کی جانب سے جو نازل شدہ ہدایت ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو قلیلا ما تذکرون تو یہ تو آپ پہ لاگو ہوتی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے بتایا کہ ابو بکر عمر کو بھی بتایا کہ میرے بعد ان کی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو اہل بیت کے شہنشاہ کون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کی اتباع نہیں کی ٹھیک ہے نا اتباع نہیں کی تو انہوں نے قرآن کی مخالفت کیا اچھا آپ نے آیت پڑھی ہے کہ بھائی ان اتبع الا ما یوحى الی میں وحی کے علاوہ کچھ کہتا ہی نہیں جی کسی چیز کی اتباع ہی نہیں کرتا تو تم کیوں ابو بکر عمر کی اتباع کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو امام تو نہیں بنایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ وحی کے علاوہ کسی چیز کے اتباع نہیں کرتے اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تمہارے ولی ہیں علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی یہ فرمایا تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے اچھا اور آپ یہ مزے کی بات ہے کہ ابو بکر کا عمر کا اسلام یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہتے ہیں جی ابو بکر خوش ہو گئے تھے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون کہ جب روم کو شکست ہوگی اس وقت مسلمانوں کو خوشی ہوگی
تو یہ کہتا ہے ابو بکر خوش ہوئے تھے. دکھاؤ بھائی کہاں خوش ہوئے تھے ابو بکر کہاں خوش ہوئے تھے؟ کہتے ہیں ابو بکر خوش ہو گئے تھے اس لیے مومن. اور کسی تاریخ سے ثابت کرو نا ابو بکر خوش ہوئے تھے، ایسے خوش ہوئے تھے کیونکہ آپ اس کو چاہتے ہیں، خوش ہوئے تھے. اچھا محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں بعض واضح احادیث ثابت کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اپنی کتابوں میں واضح طور پہ فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بعد خلیفہ اور امام ہے. اس لیے ابو بکر اور عمر جو دین سے خارج ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی خلافت بدعت ہے اور بدعتی کافر ہوتا ہے. یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاع علیا فقد اطاعنی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصى اللہ، ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، ومن عصى علیا فقد عصانی. امیر المؤمنین علیہ السلام کی اطاعت اے صحابہ تم پر اس طرح واجب ہے جیسے میری اور رسول میرے رب کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو غلام بنایا نا، عثمان کو غلام بنایا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. یہ ملاحظہ کریں، سنن ترمذی ہے علی ولی کل مؤمن من بعدی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں. یہ کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، اسناد صحیح ورجال صحیح مسلم. علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور تو آپ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد ہر مؤمن پر. تو ابو بکر عمر کو امام نہیں بنایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر ان کی امامت جھوٹی ہے. ان کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں تو کیا بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی، کفر ہے. اور اس بدعت کے آغاز کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر عمر. اور جس کی امامت اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انہوں نے خود آیت پڑھی ہے کہ میں اللہ کے وحی کے علاوہ کسی کوئی بات کرتا ہی نہیں جی. تو پھر اللہ نے ان کو وہ امام بنایا نا. تو پھر جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے امامت کے مقابلے میں خود کو امام بنائے وہ دین سے خارج ہوتا ہے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. یہ کفر ثابت ہو گیا جی. دیکھیں علامہ صاحب، بھائی انجینئر صاحب، دیکھیں آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں نا، ہر آیت آپ نے پڑھی، میں نے اسی آیت کو دوبارہ تکرار کیا، پوری آیت بھی پڑھی ہے اور اس آیت کی شرح بھی کیا. اگر آپ فرماتے ہیں نا کہ میں نے غلط پڑھی ہے، میرا جواب صحیح نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں میرے رد کو رد کریں کہ بولیں آپ نے یہاں پہ غلط پڑھا ہے، اس سے ابو بکر عمر کا اس آیے میں اسلام ہے. صحیح ہے انجینئر صاحب؟ چلیں جی. ہاں جی، ابھی میں نے ہاں جی بسم اللہ کریں، میرے دلیل کا جواب دے دو جی. ہاں جی، ہاں جی. ہاں جی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائی، یہ جتنی قرآن مجید کے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں ان میں سے میری تشریحات کو، میرے مفاہیم کو ایک کو بھی غلط نہیں کر سکا، سوائے یہ ہے کہ اپنا فہم چلا رہے ہیں. وہ بس اتنا ہی ہے. ایک منٹ انجینئر صاحب ایک منٹ، میں ٹائم کو روک لیتا ہوں. میں نے ٹائم کو روکا ہوا ہے، آپ کا ٹائم نہیں جا رہا. آپ ایک آیت پڑھیں، ایک آیت پر آپ یہی شکوہ کریں گے آخر تک کہ میں نے جواب نہیں دیا آیتوں کا اور میں نے آپ کے مفاہیم کو رد نہیں کیا. ایک آیت مثال کے طور پر پڑھیں، ابھی آپ پڑھیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. پڑھیں کہ اس کا وضاحت کریں، میں اسی وقت جواب دے دیتا ہوں. پڑھیں، بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے. ابھی الحمدللہ یہ بھائی نے کہا کہ پیروی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں. تو میرے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے کریں؟ اور انہوں نے ابھی جو اور ٹائمر لگا دوں علامہ صاحب، ہم آپ کو کھلا ٹائم دیتے ہیں. ایک منٹ ہم آپ کو کھلا نہیں ٹائمر چاہیں ٹائمر لگا دیں گے، لیکن ہم آپ کو کھلا ٹائم بھی دے دیتے ہیں کہ ایک آیت پڑھیں جو سب سے اجازت دیں. میری بات سنیں، پھر آپ نہ مانیں میری بات، ایک دفعہ سنیں، بے شک نہ مانیں. آپ بار بار شکوہ کر رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کے آیتوں کا بالکل رد نہیں کیا، میں نے آپ کے آیتوں کے مفاہیم کا جواب، استدلال کا جواب نہیں دیا. آپ ایک ایک آیت دوبارہ پڑھیں، میں نے ہر آیت آپ نے پڑھی اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے نا، جتنا میرے پاس ٹائم تھا. آپ کو شکوہ ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا، بسم اللہ کریں. ان آیتوں میں سے جو سب سے آپ کے نزدیک محکم ہے اس کو پڑھ کے سنائیں، استدلال کریں اور میں جواب دیتا ہوں. چاہیں تو میں ٹائمر نہ لگاؤں.
آتا ہوں میں ان کی طرف، اس کی طرف آتا ہوں. پہلے ٹائمر لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ جو ٹائم لگائیں، جو چیز پروگرام سیٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، جو آلریڈی ٹائمر ڈیسائیڈڈ لگا ہے. دیا جی، ٹائمر لگا دیا جی، ٹائمر لگا دیا. ہاں جی ہاں. ابھی ان بھائی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے غلط بات کہی. اللہ یار صاحب نے اتباع کے لفظ کا ہے ہی نہیں، نہ اطاعت کا لفظ ہے. یہ اللہ یاری صاحب کو میری چیلنج ہے ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے مجھے دکھائیں جس میں اتباع کا لفظ انہوں نے ابھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فی ثقلین، ٹھیک ہے، ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. کہاں ہے اتباع کا لفظ؟ اور اپنی طرف سے اتباع کا لفظ گھڑا اور فٹ کر دیا. یہ آپ کو اتنے بڑے عالم کو یہ زیب نہیں دیتا اللہ یاری صاحب کہ آپ اپنی طرف سے، آپ کا کام تھا ترجمہ کرتے، لیکن اتباع کا اس حدیث میں الفاظ ہی نہیں ہے، اور افسوس ہے کہ آپ نے اتباع کا لفظ ڈال دیا. پھر ہم آتے ہیں جو آپ نے مستدرک حاکم سے روایت پڑھی کہ من اطاع علی فقد اطاع علی ومن اطاع علی فقد اطاع اللہ. او بھائی یہ بات اگر ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دو چیزوں پر عمل کریں. دو بوجھ رسول اللہ نے اٹھائے، قرآن اور سنت کا، اور ہم امت کے لیے جو پہلے ہی آلریڈی کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے 3 احکامات دیے. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں اہل بیت کی پیروی کرو، تو امام حسن اور امام حسین کی حضرت علی نے تو پیروی نہیں کی. پھر حضرت زین العابدین اہل بیت ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کرو، تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروی کی، نہ امام جعفر صادق کی پیروی کی علی علیہ السلام نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی کی. اگر ہم گناہ گار ہیں پیروی نہ کرنے کی وجہ سے، تو یہ گناہ کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے گا، اور پھر علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی آئے گا، امام حسن حسین کے اوپر بھی آئے گا کہ زین العابدین کی انہوں نے پیروی نہیں کی، جبکہ رسول نے فرمایا کہ اہل بیت کی پیروی کرو. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول پیروی نہ کریں تو کامیاب، اور حضرت علی بھی پیروی نہ کریں تو کامیاب، اور اگر ہم نہ پیروی کریں تو گناہ گار. یہ جو ہے نا عدل کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں صحیح نہیں. قانون شریعت کا سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا سوائے وحی کے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، شریعت والی وحی نہیں آتی تھی، رسول اللہ نے پیروی نہیں کی. اللہ کا حکم ہے کہ پیروی نہ کریں. حضرت علی نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کا فہم تھا، وہی نہیں ہے. ہمیں حکم ہے کہ جو صرف اور صرف وحی کی پیروی کے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے شریعت اس کو مانو. جو حضرت علی نے اپنے خیالات، اپنا فقہ اور ان کا اجتہاد ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ وحی کے علاوہ نہیں مانتے تو ابو بکر اور عمر کی بات آپ پھر کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی آپ پیروی کریں؟ یہ تو میں نے کہیں نہیں کہا. یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے الفاظ گھڑ کر مجھے جو ہے نا وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. میں نے کہیں نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو. میں تو کہتا ہوں صرف 2 چیزوں کی پیروی کرو. قرآن ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ہو جائے تو صرف 2 چیزوں کی طرف جاؤ. یہ قرآن مجید. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف جب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی لے لیں، رسول کو بھی لے لیں، اور حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی طرف بھی جائیں؟ یہ تو قرآن مجید کے خلاف آپ احادیث پڑھ رہے ہو. یہ احادیث قرآن کے ہی خلاف ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، تمہاری رب کے طرف سے صرف وہ حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. جو حضرت علی کے اوپر، ابو بکر کے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ وہ ہر حالت میں حق ہے. حق صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے. لہذا صرف اور صرف 2 چیزیں، اور اگر 2 چیزوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے منافق ہے وہ بندہ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ اس کی طرف نہ آئے. دو چیزیں بتائی اللہ نے، صرف اللہ اور رسول. علی علیہ السلام رسول نہیں ہے، اور آپ مجھے علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی طرف لے جاتے ہیں جو رسول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ اور رسول سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف لے جائے تو وہ منافق ہے. اب آپ کہتے ہیں آیتیں پڑھے جس کا میں نے آپ کو جو ہے نا دلیل نہیں دی، تو وہ میں پڑھتا ہوں. وہ آیتیں ابھی آپ اس کا جو ہے نا پوری توجہ آیت دیں. پڑھیں، پوری آیت. آیت یہ ہے جو آپ نے نہیں دی اور آپ نے دینا ہے. آپ کہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا جواب. ایک تو یہ ہے کہ واللہ ورسولہ، واللہ ورسول احق ان یرضوا، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کے جائے. یہ ہاں جو ہے نا یہ دونوں کی طرف ہے، لیکن یہ قربت کی وجہ سے واحد آیا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اس کا آیت میں ترکیب بھی کریں، یہی اس کا فرمایا ہے ترکیب کریں نا، کہ اس کا ترکیب یہی کریں. ادھر بھی یہی ادھر ہے. یہ بھی قرآن مجید میں پھر یہی ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یعنی دونوں کے اوپر. چلو پھر اگر آپ کی بات کو میں مانوں، آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں، پھر وقتی طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکون نازل ہوا، تو یہ دنیا کا دستور ہے. ایک بندی حشاش بشاش سکون والا ہو نا، تو دوسرا بندہ جو قریب والا ہے نا سکون اس کو بھی ٹچ کرتا ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے. خوشی اور سکونت اس کو بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ ساتھی ہے، وہ قریب ہے، دور تو نہیں ہے نا. یہ ایک بندہ آپ کا دوست ہو، بہت خوش ہو، تو آپ قریب ہے، اس کے دوست ہے، تو آپ کی بھی خوشی وہ نصیب ہوگی. ایک دوست آپ کا غمگین ہو، بہت پریشان ہو، تو جو ساتھ دوست ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے اوپر بھی مایوسی کے اثرات آ جاتے ہیں. پھر بھی یہ چیز آپ کے دلیل کو لیں تو بھی اس میں ابو بکر شامل ہو جاتا ہے میرے بھائی. تو یہ بات تو جو ہے نا یہ ہاں واحد، یہ قربت کی نشانی ہے، قربت کی نشانی ہے. یہاں پر کون تھا؟ یہ ابو بکر صدیق وہاں پر تھے. پھر میں نے جب حدیثیں پڑھی، ایک تو یہ آیت آپ نے ہو کا کوئی جواب نہیں 7 دیا. منٹ ہو گئے جی، 7 منٹ ہو گئے آپ کے، 7 منٹ ہو گئے بھائی. میں نے 7 منٹ سے ایک سیکنڈ زیادہ نہیں ہے، میں نے 7 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے 9 منٹ لیے تھے، میں نے اس کے مقابلے میں ٹائم زیادہ نہیں تو لیا. آپ لے لیا کریں، کوئی بات نہیں، نہیں، تھینک یو آپ سر. لے لیا کریں جتنا ٹائم ہے. میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں اچھا گا. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ میرے سوال کا جواب دیں. اطاعت اور اتباع میں فرق ہی کیا ہے؟ او انجینئر صاحب، آپ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوتی، اور اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو الفاظ تھے وہ آپ استعمال کرتے. اب میں نے آپ کو کہا کہ آپ اتباع تھے ہی نہیں، اور اس حدیث میں الفاظ نہیں جو آپ نے کہا نا جس کا ترجمہ اتباع لفظ میں کیا. فرق ہے، ما ان معنی ایک ہے. اعتصمتم به، ما ان اعتصمتم لفظ به ایک ہے، فلن تضلوا ابدا، وہاں لفظ الفاظ اتباع کے ہی نہیں. لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے. لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اتباع اور طاعت میں فرق نہیں ہے معنی میں. وہ تو قرآن مجید کے خلاف ہے. اور بھائی حضرت علی نے بھی اتباع نہیں کی اہل بیت کی، حضرت امام بھائی جعفر صادق کی، تو وہ بھی گناہ گار بنیں گے. میں اس کا جواب نہیں دے قانون دیتا سب کے لیے ایک ہوگا. اتباع اور طاعت میں لفظی معنی کر رہا ہوں بھائی، لفظ کے متعلق. اتباع اور طاعت میں لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے. صحیح ہے؟ اوکے صحیح. نہیں، فرق ہے. فرق بس سناؤ جی، فرق کیا ہے؟ ہاں فرق یہ ہے، اطاعت ہے قول میں بات کو ماننا، اور عمل کے اندر کس طرح سے کر رہا ہے دیکھتے ہوئے عمل کے حساب سے کرنا، وہ اتباع کہلاتا ہے. اتباع کہلاتا ہے. اور قول کو بھی مانے وہ بھی اتباع ہوتا ہے. فعل میں کسی کی اتباع پیروی اور کرنا، قول میں اطاعت. پیروی کرنا، کسی کی بات کو ماننا، وہ اس میں بھی یعنی اس میں بھی اتباع آ جاتا ہے. صحیح ہے؟ نہیں غلط، آپ غلط کہہ رہے ہو. اطیعوا اللہ، چلے اللہ میں آپ کو تعالیٰ کی لفظ دکھا اطاعت دوں. کرو، کوئی بات نہیں، تو کوئی اللہ بات تعالیٰ کی میرا پیروی. آپ بہت غلط کہہ رہے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، پیروی ہوگی، اللہ کی پیروی ہوگی. نہیں، پیروی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. صحیح. غلط کہہ لیکن رہے ایک ہو. شخص ہے، ایک فرد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے، پیروی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. اب سن ٹھیک ہے بھائی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بالکل میں نے کہا کہ کوئی آیت دکھائے نا، کہ اس آیت میں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کا جواب دے دوں گا. مزید آیت یہ نہیں پڑھے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتباع کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ دیکھو، یہ تمہاری صحیح حدیث ہے، المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. یہاں پہ حدیث دیکھو، حدیث نمبر ہے 4577، بلکہ یہ ہے کون سی حدیث ہے بھائی؟ 4574. یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین. فرمایا کہ حدیث بشرط شیخین صحیح ہے. ان اللہ انی قد ترکت فیکم الثقلین،
احدهما اکبر من الاخر کتاب اللہ تعالی وعترتی. اچھا یہاں پر اتباع کا لفظ کس حدیث میں؟ اگلے حدیث میں 4577 میں. ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموہما وہما کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی صحیح علی شرط الشیخین. لانی تارک فیکم امرین لن تذلوا ان اتبعتموہما، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اور وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. لذا میں نے غلط نہیں بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعت کا بھی حکم دیا، اتباع کا بھی حکم دیا، سب صحابہ پہ حکم دیا. ابو بکر عمر پہ حکم دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی انت ولی کل مؤمن من بعدی انت من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کیوں امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اتباع نہیں کی؟ کیوں اتباع نہیں کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا کہ امام علی علیہ السلام کی اتباع کریں. یہ نہیں فرمایا امام علی علیہ السلام کو ان کی اتباع کریں، لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کی اتباع کریں. اہل بیت میں نمبر 1 کون ہے؟ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ڈائریکٹلی جو ہوگا نا وہ میں نے آپ کو حدیث دکھا دی، ٹائم کم ہے، میں دوبارہ حدیث دکھا دیتا ہوں. دیکھو یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، جو نمبر 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولی ہوگا وہ امام علی علیہ السلام ہوگا. اس لیے امام حسن امام حسین امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کا فریضہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو مانے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نمبر 1 ہے. فرمایا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، آپ میرے بعد ہر مومن پہ میرا خلیفہ ہے. تو یہ ان کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نمبر آتا ہے. جو آپ کا جو اشکال ہے نا یہ نہایت ہی گھٹیا اشکال ہے کہ اہل بیت علیہ امام علی علیہ السلام اہل بیت کی اتباع کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو حکم دیا کہ امام علی علیہ السلام کی اتباع کریں. امت کو اتباع حکم دیا کہ میرے بعد نمبر 1 امام علی علیہ السلام ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی. ابو بکر عمر کا تو حکم نہیں دیا نا. اصل بات یہ ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ ابو بکر عمر دین سے خارج ہیں. انجینئر صاحب ادھر دیکھو، ادھر دیکھ، میری طرف دیکھو، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ادھر دیکھو. ابو بکر عمر اس لیے دین سے خارج ہیں کیونکہ خلافت باطل ہے. خلافت نبی نے کس کو دیا؟ آپ کے احادیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو دیا نا. آپ کے خلاف آپ کو اور کوئی اعتراض نہیں ملا. یہ گھٹیا اعتراض، یہ مضحک اور فنی اعتراض، بالکل سرکاسٹک اعتراض. کیوں امام علی علیہ السلام نے کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث تو میں نے سنا ہے نا. اس کے بعد کیسے ایسے اعتراضات کا وقت بچتا ہے؟ اچھا اب آپ نے جو کہا نا کہ آیا میں نے نہیں پڑھی، آیا کہ میں نے جواب دیا، آپ نے سنا نہیں اس وقت. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ مبتدا یہ ایک جملہ ہے، احق و خبر، ورسولہ یہ عطف جملہ علی الجملہ ہے. یہاں پہ 2 جملے ہیں، اللہ احق ان یرضوہ ورسولہ مبتدا، اس کا خبر محذوف ہے کیونکہ پچھلے جملے کا خبر اس پہ دلالت کرتا ہے. اللہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ تجزیہ ترکیب کریں. اگر آپ کو تجزیہ ترکیب آتا تو آپ ایسے سوال نہ کرتے. حق یرضو اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے. وہ اللہ کی زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو راضی کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح. یہ لفظ اسی طرح حذف کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے جملے کی جو مواد ہے، جو پچھلے جملے کا جو محتوا ہے اس پہ دلالت کرتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کا آپ کا جواب بن گیا. اچھا اب آتے ہیں مزید میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ابو بکر کو امام بنائے نہ عمر کو امام بنائے. اور بھئی ان کا آپ نے خود کہا کہ ہم نے صرف اتباع کرنا ہے وہ جو اللہ نے نازل کیا نا، جو اللہ نے نازل کیا، پیروی کرنا ہے وہ جو اللہ نے نازل فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ تو یہ تو نہیں کہ واجب الاتباع نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے منزل نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے اللہ کی جانب سے فرماتے تھے، چاہے وہ قرآن کے الفاظ میں نہ بھی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر سب کے سامنے فرمایا کہ یہ میرے بعد آپ کے ولی ہیں. ابو بکر عمر بھی وہاں پہ تھے. ابو بکر عمر سے بھی کہا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی. دیکھو یہ تمہارے پورے فرقے کی گمراہی کی دلیل اور آپ کا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی ہونا، کیونکہ ابو بکر عمر نے آپ کو دین سے نکال دیا، خارج کیا. یہ دیکھو مصدق صحیح ہے نا، یہ حدیث صحیح ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اسی طرح جس نے میری اور اللہ کی اطاعت کی.
ومن عصا علیا فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس طرح اس نے میری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، میری اور اللہ کی معصیت کی۔ تو امام علی علیہ السلام کی طاعت اللہ کی طاعت کی طرح واجب، امام علی علیہ السلام کی معصیت اللہ اور رسول کی معصیت کی طرح حرام۔ یہ کس کے لیے؟ یہ سب کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے بھی ہے۔ تو امام شہنشاہ کون بنے دین کے؟ امام کون بنے؟ امام علی علیہ السلام بنے، مولا امیر المومنین علیہ السلام بنے۔ ابو بکر عمر غلام بنے، غلاموں نے مولا کے خلاف کیا کیا؟ جیسے قوم موسیٰ میں ہوا کہ امت موسیٰ نے موسیٰ کے خلاف بغاوت کیا، ہارون کے خلاف بغاوت کیا، اور سامری نے کہا کہ میں موسیٰ کا خدا مجھے ملا، میں یہ آپ کے لیے میں بچڑا بنا لیتا ہوں، اس کی عبادت کرو۔ اسی طرح اصحاب موسیٰ کی طرف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے خلاف انہوں نے اپنی حکومت پہ قبضہ کیا، جیسے آج کل حکومتوں پہ قبضہ ہوتا ہے، اور اپنے لیے جھوٹی امامت بنائی ہے، اور دین میں بدعت پیدا کرنے والا کافر ہوتا ہے، کفر ثابت ہو گیا۔ میں نے 2-3 دفعہ اس مسئلے کو دہرایا کہ کیسے میں شیخین کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہوں۔ آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس کا شیخین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سوائے آئے غار کے، آئے غار میں اس کی فضیلت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جواب دیں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہوتے تو امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرتے، کہتے آپ میرے مولا، بیعت کرتے، نہیں کیا نا، دین سے خارج۔ اپنے لیے امامت کا ادعا کیا، دین سے خارج۔ ٹائم ختم ہے میرا، ٹائم ہو گیا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی انہوں نے بھائی نے بتایا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں سے کہا علی کی کر لو، اور امت کو کہا کہ باقی اہل بیت کی کر لو۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہر شخص کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امتی حضرت علی بھی ہے، یہ 12 امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ کوئی امتی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ جل صاحب کی بات غلط کہہ رہا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ابو بکر کے لیے رسول نے اپنے ساتھ ملایا ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، الگ کیوں نہیں کیا؟ یہ فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ معی و معک، ایک جگہ بھی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معنا نہیں کہا، اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ اگر ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں تو یہ ابو بکر کے لیے ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ملایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو معنا کبھی بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اور رسول کے ساتھ معنا اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس طرح سے ابو بکر کو کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ میرے ساتھ ہے، مدد میرے ساتھ ہے، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح کی تیرے ساتھ بھی ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اور فضیلت ہے قرآن مجید میں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، تو وہاں کیا کہا؟ وہ کہتے تھے بنی اسرائیل والے انا لمدرکون، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کہہ دیا ان معی ربی سیہدین، اوروں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ کیوں؟ کہ وہ آگے جا کر بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے، مرتد ہونے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، لیکن اس لیے کہ وہ بعد میں مشرک ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، اس لیے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اگر ابو بکر بھی گمراہ ہو جاتے اور مرتد ہو جاتے، منافق ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا نہ کہتے، اپنے آپ کو علیحدہ کرتے کہ ان اللہ معی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید سے۔ پھر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔ قرآن مجید کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، شیعہ کتب کے اندر رسول کی تو باتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی ایک جو ہے نا ایک کمزوری کی بات ہے، موضوع سے نہ نکلے، کم علمی کی بات ہے کہ سارے شیعہ کتب کے اندر آپ کو علی علیہ السلام کی امام جعفر صادق کی امام باقر کی تو باتیں ملیں گی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اکٹھی کی نہیں۔ اصول اربعہ میں آپ دیکھیں استبصار ملا موضوع سے کیوں نکل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی باتیں بہت کم ہیں۔ کہ میں اس طرف آ رہا ہوں نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کہا قرآن کی آیتیں پڑھیں. تو یہ قرآن مجید کی وہ جو آیت پڑھی پھر میں نے کہ جو ہے نا دو قرآن مجید دو فرقے تھے بدر کے اندر. فئتن، ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور ایک کفر کے راستے میں کافر تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابو بکر عمر اللہ کے راستے میں لڑنے والوں میں تھے یا کفر کی خاطر لڑنے والوں میں تھے؟ اس کا بھی کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. آیت تو پڑھو نا، آیت تو پڑھو نا بھائی. دیکھ آیت پڑھتا ہی نہیں ہے بھائی آدمی. آیت تو پڑھو نا. کم آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اب پھر میں پڑھ رہا ہوں. قد کان لکم آیۃ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. ہے. اچھا پھر یہ کامل بھائی ہے آپ کی شیعہ، آپ کہتے ہیں آپ میرے شیعہ کتب سے حوالہ دیں. تو میرے بھائی یہ آپ کو حوالہ میں دے رہا ہوں، کامل بھائی کتاب ہے یہ آپ کا. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ صاحب کہ یہ حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وقلت یا رسول اللہ سند بھی پڑھو نا. کامل بھائی میں اہل سنت کی بھی حدیث ہیں، وہ مصدر بتاؤ نا، وہ کس مصدر سے پڑھ رہا ہے؟ وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ہے، الست بنبی، کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ فقال بلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. فقلت، تو پھر میں نے کہا السنا بالمومنین، عمر فاروق کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ قال بلا، تو حضرت جو ہے نا رسول اللہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آپ جو ہے نا لوگ وہ مومن ہیں. یہ حضرت عمر کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مومن کہہ رہے ہیں کہ تم مومن ہو. اس سے بڑی جو ہے نا جلد 1 ہے، صفحہ نمبر یہ 198 ہے. کامل بھائی جو ہے نا یہ کتاب ہے آپ کی. پھر آپ دیکھیں سند بتاؤ نا، سند بتاؤ کہ کامل بہائی نے کس کتاب سے نقل کیا نا. میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تو آپ کی کتاب ہے نا. آپ کہتے ہیں دیکھو او بھائی اس میں حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اہل سنت کی بھی حدیث ہے نا، اس میں اہل سنت کی بھی حدیث ہے. پڑھنے دیں آپ اپنے ٹائم پر. مسلسل آپ بول رہے ہیں، یہ آپ کے لیے، آپ عالم ہو کر آپ کے لیے آپ حوالہ تو صحیح دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں کامل بہائی میں، کامل بہائی کتاب کافی کی طرح توڑی ہے. پھر یہ قرب الاسناد ہے، یہ دوسری بات ہے میرے بھائی، یہ قرب الاسناد ہے، یہ بھی شیعہ کتب ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جعفر علیہ السلام ان ابی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کسی بھی طرف، کسی بندے کی طرف نسبت نہیں دیتے تھے. اہل حربہ میں سے، جنگ کرنے والوں میں سے کسی کی طرف نسبت نہ دیتے تھے، شرک کی طرف. پھر پہلے میری بات پوری سنیں میرے بھائی پلیز. الا شرک ولا الا النفاق، نہ جو ہے نا وہ نفاق کی طرف. ولکنہ کان یقول، یہ ماضی استمراری ہے میرے بھائی. کان یقول، اور وہ کہا کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام، ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی تھے، صرف بغوا علینا، جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی تھی. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے بغوا علینا. اب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ جو باغی ہیں وہ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ یہ سورۃ حجرات میں ہے، سورۃ حجرات میں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے دو مومن گروپوں کو جو آپس میں لڑ رہے ہوں، قرآن مجید ان کو مومن کہتا ہے، مومن. اور آپ ان کو کہتے ہیں مشرک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ہم سے لڑنے والے ہیں مشرک ہیں. اور رسول اللہ نے عمر کو کہا آپ کا ٹائم ختم ہے نا. 8 منٹ ہو گئے بھائی، 1 منٹ آپ کو زیادہ دیا کہ میں نے بیچ میں بولا. کوئی بات نہیں، آپ کو آپ سن لیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ امام علی علیہ قرب الاسناد میں یہ عبارت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علی علیہ السلام لم یکن ینصب احدا من اہل حربی.
جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے جنگ میں آئے تھے، خوارج، اہل نہروان، خوارج اہل نہروان، اہل صفین اور اہل جمل، ان کو شرک کی طرف نسبت نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پہ بغاوت کیا. جمل یہ ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صفین والوں کی بات ہو رہی ہے، جمل والوں کی بات ہو رہی ہے، اور نہروان والوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اہل بیت علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیوں کہ اہل بیت امام علی علیہ السلام نے ان کو ہمارا اپنا بھائی کہا ہے، فرمایا یہ اس طرح جو قرآن مجید میں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن مجید میں فرمایا کہ مدائن کی طرف ہم نے شعیب کو ان کے بھائی شعیب کو بھیجا کہ مشرک کو، کافر کو بولا ہے کہ ان کا بھائی شعیب علیہ السلام. اور پھر قرآن مجید کے مزید آیات میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو ان جو بھائی ہیں عاد کے، وہ عاد کے ایک فرد ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عربیت کے لحاظ سے کہ ہمارے بھائی ہیں، اس طرح کہ ہمارے عرب بھائی ہیں، نہ کہ ہمارے مومن مسلمان بھائی ہیں، اس لحاظ سے بولا. اور پھر ابو بکر عمر کی بات ہی نہیں ہو رہی وہاں پر. اور آپ نے جو کامل بہائی سے آپ نے نقل کیا نا، کامل بہائی میں اہل سنت کی بھی احادیث ہیں. آپ یہ کوئی کافی کی طرح نہیں ہے، کوئی من لا یحضر الفقیہ کی طرح نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ بتائیں. میں نے بار بار پوچھا کہ بھائی سند بتاؤ کس کتاب سے وہ نقل کر رہا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مصدر بتاتے، آپ نے مصدر بتایا ہی نہیں. کتاب کامل بہائی میں وہ تو اہل سنت کی حدیث ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ نے بالکل ان کو ٹائم دیا بھائی کہ میں نے کتنا ان کی کتاب سے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو خلیفہ امام بنایا، ابو بکر عمر کو غلام بنایا، ان کو واجب الطاعہ بنایا. امام علی علیہ السلام کو، ابو بکر عمر کو بولا کہ ان کی اطاعت اسی طرح واجب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابو بکر عمر کو امامت خلافت کا کوئی حق ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسلام میں اپنے آپ کو امام بولا، خلیفہ بولا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امام اور خلیفہ نہیں بنایا. کفر ثابت. 4-5 دفعہ میں نے دوہرایا، انہوں نے جواب نہیں دیا، نہ ہی نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے، نہیں بولا اس حدیث کی کوئی تعویل ہے، کچھ بھی نہیں بولا. بھائی کہتے ہیں کیوں امام علی علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتباع نہیں کی. یہ بات بچے گا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اہل بیت میں نمبر 1 امام علی علیہ السلام ہے، یہ بھی بتایا نا. وہ تو میں نے حدیث دکھا دی. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف، ان اللہ معنا. دیکھیں، ان اللہ معنا، اس میں ابو بکر شامل نہیں ہے. جب فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو اس میں ابو بکر شامل ہی نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اور بھائی ان اللہ معنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. اور کتنے رب ہیں ہمارے، کتنے اللہ نازل کرنا، اللہ ایک ہی ہے. متکلم وحدہ اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کر سکتا ہے، اپنی تعظیم کے لیے، اپنے عظمت بیان کرنے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نحن فعلنا ھذا، ہم نے یہ کیا. اور پھر اس وقت ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ غار میں تھے. ان کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام بستر موت پہ ہیں، بستر شہادت پہ سوئے ہوئے ہیں، جان فدا کر رہے ہیں اسلام کے لیے. ان اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے اور میرے بھائی کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیں، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھے اور ان کے ساتھ مؤمنین تھے، اگر سکینہ نازل ہوا ہے تو مؤمنین پہ بھی نازل ہوا ہے، اگر کوئی مومن ساتھ تھا. سورہ مبارکہ توبہ میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ میرے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی آرامش ابو بکر پہ نازل نہیں کی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی ملائکے سے مدد ملی. لیکن جب مؤمنین ساتھ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مؤمنین پہ بھی سکینہ نازل ہوتا تھا. ثم انزل اللہ، یہ غزوہ حنین کی بات ہے، سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے سکینہ وحی توڑی ہے، آرامش، قلب کا اطمینان. یہ کوئی وحی نہیں ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو. یہ تو اگر نبی ہیں تو ساتھ والا کوئی مومن ہے اس پہ بھی نازل ہوتا ہے، لیکن ساتھ والا اگر کافر ہے، کافر پہ نازل نہیں ہوگا. جب ابو بکر ساتھ ہے، ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. نہیں فرمایا فانزل سکینۃ علیہما، نہیں فرمایا فانزل سکینۃ علیہ وایدہ بجنود لم تروا. ٹھیک ہے نا. لیکن جب مومنین حنین میں ساتھ ہیں تو مومنین پہ بھی نازل ہوتا ہے. اچھا مزید آپ کو دکھاؤں، سورہ فتح میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا. پھر سورہ مبارکہ فتح کے آغاز، هو الذی انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین کے دلوں پہ سکینہ نازل کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اور ایک اور دلیل میں دے دوں کہ ابو بکر کافر تھا، اسی آئے غار سے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا لا تحزن، تو حزین نہ ہو، تو غمزدہ نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لا تخف، تو خوف نہ کر. مقام حزن کا ہے نہیں، مقام حزن کا ہے نہیں. حزن کب ہوتا ہے؟ کبھی مصیبت نازل ہوئی ہے نا، کوئی مر گیا ہو. اگر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے اور مصیبت نازل ہونے چاہتا ہے تو وہ خوف کا مقام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر کفار پکڑ لیں، قتل ہو جائیں، تو یہ خوف کا مقام ہے. اگر وہ پکڑ لیں نا، یہ خوف ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ شہید ہو جاتے، امام علیہ السلام شہید ہو جاتے، تو یہ حزن کا مقام ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ابو بکر سے نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کہا؟ مقام خوف کا ہے. فرمایا لا تحزن، حزین نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ابو بکر کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفار کا آدمی تھا. اس کو اس بات کی غم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیوں بچی ہے. وَإِلَّا ابو بکر کون مرا ہے؟ کوئی آدمی مرا، اس کا باپ مرا، اس کا ماں مرا، اس کی بیوی مری ہے، اس کی بیٹی مری ہے. شب ہجرت کوئی نہیں مرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر. اس کو غم ہے. کس بات کا غم ہے؟ یہاں پہ تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دی ہے. یا با اس کو اس بات، ابو بکر کو فرمایا لا تحزن، اس لیے کہ ابو بکر کو حزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات ملی. وَإِلَّا کیوں فرمایا لا تحزن؟ کہہ دیتے لا تخف اگر یہ کفار کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا نا. مقام خوف کا ہے. تو قرآن کے ذرائف کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کے لطائف کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی خود نمبر 2 ہیں، تاکہ کوئی نہ کہہ دے کہ ابو بکر نمبر 2 ہیں. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، ابو بکر کو نہیں نکالا گیا. فرمایا کہ سکینہ نازل ہوتا ہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساتھ والا کیونکہ منافق اس پہ نازل ہی نہیں ہوتا. اور فرمایا لا تحزن، لا تحزن، کہ تو غمزدہ نہ ہو. یہ لا تحزن کا جملہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک مسلمانوں کو بتایا. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو غمزدہ تھا، غار میں غمزدہ تھا. کس بات پہ غمزدہ تھا؟ کبھی سوچو. غار میں غم کا کیا؟ وہاں پہ تو خوف کا مقام ہے. غم کیوں ہے اس کو؟ غم تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. اس لیے غم ہے اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سکینہ بھی نازل نہیں ہوا. اس لیے پتہ چلا کہ کفار کا جاسوس تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب ایک وجہ سے اور، صرف جو آیت ہم نے پڑھا ہے اسی سے اس کا کفر ثابت ہو گیا. بتاؤ جی. یہ آخری راؤنڈ ہوگا بھائی، یہ آخری راؤنڈ ہوگا. اس کے بعد مزید ہم نے کالر لینا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، انہوں نے شیعہ کتب سے بھی میں نے بتا دیا انہوں نے، اور اس کے بعد اور بھی کتابوں سے جو ہے احتجاج تبریزی نے ہے کہ اگر منافق ہوتے تو حضرت علی نماز اس کے پیچھے نہ پڑھتے. حضرت علی جو ہے نا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. پھر یہ کہتے ہیں ساری جتنی بھی ہیں مفہومات یہ خود لے رہے ہیں. حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسماء بنت امیس. حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو اس نے کس سے شادی کی؟ وہ اس کو مسلم اور مومن سمجھ کر اسماء بنت امیس جو حضرت علی کی بھابھی تھی، اس نے ابو بکر سے شادی کی. شیعہ کتب کے اندر صرف ایک کتاب میں نہیں، میں نے تو آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا، لیکن میرے پاس بہت ساری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد تو رسول اللہ وہ اسماء بنت امیس شادی کر رہی ہے ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق سے درمیان میں نہیں بولیں بھائی، تو یہ ڈسٹرب نہ کرو. درمیان میں بول کر آپ ڈسٹرب کر رہے ہو. اللہ یار صاحب کنٹرول کریں، یہ درمیان میں بولتے ہیں. اور کوئی نہ بولے درمیان میں، بیچ میں نہ بولا کرے بھائی. اسماء بنت امیس جو ہے اس کے نزدیک تو وہ مسلم تھے، اس لیے تو انہوں نے شادی کی. اگر وہ کافر تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اسماء بنت امیس نے کافر سے شادی کی، اور کافر ہونے کے بعد پھر وہ حضرت علی نے ان سے شادی کی ہے، تو کیا اس کو کلمہ پڑھایا؟ حضرت اسماء بنت امیس کے نزدیک ابو بکر مومن ہیں، جنتی ہیں، اور آپ اس کو مسلم بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے نزدیک وہ مومن تھے. تو یہ آپ کے سارے دلائل جو ہے نا آپ کے شیعہ کتب سے میں دے رہا ہوں.
اور اس کے اندر پھر آپ نے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. آپ اپنے سارے تفہیمات اور مفہوم خود نکال کے ایک وہ حدیث جس میں نام ہے ابو بکر اور عمر کا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال، وہ آپ نے ایک بڑی کتاب سننا ابی عاصم سے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی لکل مومن من بعدی. مومن کے لیے کہا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی یعنی حکمران کس کے لیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران صرف مومنوں کے تھے یا کافروں کے بھی تھے، یہود و نصارہ سب کے اوپر تھے؟ ولی مانا حکمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ نے اپنی جیسا حضرت علی کو نہیں بتایا کہ جس طرح سے میں ہوں آپ اس طرح سے نہیں ہیں، صرف مومنین کے لیے کہا. اس کا مطلب کہ روحانی ہیں، روحانی آپ خلیفہ ہیں. اور ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے خلیفے تھے. ان کو صرف مومنین کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے کہا کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے میرے بعد. اور اس کے بعد یہ بی بی حفصہ کی روایت ہے، اور یہ کتاب شیعہ کتاب ہے تفسیر. میرے بعد جو ہے نا ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد عمر بنے گے، آپ کے والد بنے گے. آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کتب سے بیان کرو، میں نے قرآن سے بیان کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی کتب سے پیش کی، بخاری کی روایتیں پیش کی، پھر آپ نے کہا پوری سنی حدیث کتب پڑھو سے نا پیش کریں، سنی بھائی، کتب پوری سے پیش حدیث کریں، پڑھو نا اس کو پلیز. ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. 5 منٹ زیادہ لے لو، 5 منٹ زیادہ لے لو. وہ تفسیر قمی کی حدیث پوری پڑھو، بسم اللہ. 5 منٹ زیادہ لے لو، دیکھو پوری پڑھو. یہ میں آپ کو آپ کی تفسیر قمی کے بتا دیتا ہوں. پوری پڑھو آغاز سے انجام تک. یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا نہیں وہ مجھے پتا ہے چالاکی نا، کر رہے ہو. آپ پوری پڑھیں نا. ساری بنتا ہے کہ ہم چیزیں آپ سے مطالبہ کریں، ہم آپ دیکھو، کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، 5 منٹ میں زیادہ دیتے ہیں، آپ پوری پڑھیں. 376 اور ہم نے آپ کو 376 بار پیج بار پہ ہے. اسی حدیث کا جواب دیا ہے، ہمیشہ آپ سے استدعا کیا ہے کہ آپ پوری پڑھو. پوری نہیں پڑھتے نا آپ. پوری میں کیوں پڑھوں گا؟ میں تو وہ پڑھوں گا، نہ غلط پڑھوں تو پھر آپ پکڑے نا. میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں؟ ناقص جب پکڑتے ہیں نا، صرف ناقص جب پڑھتے ہیں آپ تو اس غلط وقت ہی ہوتا پڑھیں ہے. کہ جب یہ نہیں، جب میں آپ کو جو سزا مجھے منظور ہوگی، جب میں اگر جو بات کر رہا ہوں، جو منع کر رہا ہوں، وہ غلط نکلے. باقی آپ چالاکی بالکل کرتے غلط ہے. ہیں آپ کہ یہ دیکھیں، قرآن مجید کی میرا ٹائم فوائل ضائع کرتے ہو. للمصلین، فوائل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے جہنم ہے. یہ پوری آیت کوئی نہ پڑھے تو کافر بنتا ہے انسان. 376 پیج پہ ہے، آپ دیکھیں. یہ ہے یہ سورۃ التحریم ہے، اور اس میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بیویوں کو، بی بی حفصہ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فقال ان ابا بکر یلل نہیں خلافت. نہیں نہیں نہیں، پوری پڑھیں، اب پوری. ابو ہم نے بکر 5 منٹ زیادہ خلیفہ دیا، بنے گا. 5 پوری منٹ میں زیادہ اس دیا، وقت پوری پڑھوں پڑھو. گا جب میں یہ پڑھ رہا ہوں نہیں وہ پوری نہیں غلط پڑھیں ہو گے، تو آپ نہیں غلط پھر نہیں ثابت پڑھو. کریں. یہ نہیں ترجمہ دیکھو نہ بھائی، مفہوم دیکھو میرا غلط ہو، ایک منٹ غلط نہیں، ہو پوری تو پھر پوری آپ پڑھو نا. کہیں، میں یہ پوری نہیں کروں گا. یلل خلافت بعدی، میرے کیوں نہیں بعد، پڑھتے پوری؟ ثم وجہ بتاؤ کیوں نہیں پوری پڑھ من رہے بعدہ، ہیں؟ ثم من بعدہ ابو کے، اس کے بعد تیرا باپ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے گا. اور یہ بھی جو ہے نا کتاب سورۃ التحریم کی تفسیر میں یہ بھی آپ کو بتا دی کہ یہ حضرت جو ہے نا اسی طرح وجہ سے بتاؤ کیوں وہ پوری نہیں پڑھیں گے؟ کتاب سلیم بن قیس کے اندر ہے. کتاب سلیم بن اور وجہ تو قیس کے بتاؤ کہ وہ اندر ہے پوری کیوں نہیں پڑھیں کہ گے بھائی، پوری کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کتاب سلیم بن قیس کے اندر ہے کہ وہ شخص جو ابو بکر اور عمر تھے اس کی غیبت کرے گا تو اس کو میں جو ہے نا تہمت لگانے والی سزا کوڑے لگاؤں گا. اور
ان کو بھی ابو بکر اور عمر کی جو ہے نا وہ عزت کر رہے ہیں, ان کو فضیلت بیان کر بس رہے آپ کا ہیں. ٹائم ختم ہے, یہ آپ کا ٹائم سلم ختم بن ہے جی, کیس کے آپ اندر کا بھی ہے. ٹائم ختم ہے جی, ٹائم ختم ہے, 7 منٹ سے زیادہ لیا آپ نے ٹائم. اگر پوری حدیث پڑھتے تو ہم آپ کو 5 منٹ زیادہ دیتے. اچھا, سلیم ابن قیس کی حدیث یہ غلط پڑھ رہا ہے. سلیم ابن قیس میں یہ حدیث ہے کہ عمرو بن العاص نے جھوٹی حدیث پھیلا دی کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ابو بکر عمر کو مجھ پہ فضیلت دے میں اس کو کوڑے لگا دوں گا. تو امام علی علیہ السلام ممبر پہ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسی جھوٹی باتیں مجھ سے نسبت دی جاتی ہیں کہ میں نے بولا ہے کہ ابو بکر عمر سے کو جو مجھ سے فضیلت دے میں اس کو کوڑے ماروں گا. تو یہ پوری نہیں پڑتا نا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو عمرو العاص نے جھوٹی خبر پھیلائی تھی شام میں کہ امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں, تو مولا علی علیہ السلام سلیم بن قیس میں یہ کہ دیکھو یہ کتنی مجھ سے جھوٹی باتیں نسبت دیتے ہیں, میں نے کب یہ بولا کہ ابو بکر عمر جو مجھ پہ فضیلت دے میں اس کو کوڑے ماروں. یہ اسی لیے اس کو پوری طرح پڑھتا نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے تفسیر قمی سے میں نے اس کو 5 منٹ کہا زیادہ لے لو, پوری حدیث پڑھو, پوری حدیث پڑھتا نہیں ہے جی, کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات جو اس حدیث کو انہوں نے بار بار پڑھی ہے اور میں نے ہر دفعہ یہ آیا نا اسی طرح اشارہ کر کے گئے, تو اس میں نے اس کے مقابلے میں اپنے 5 منٹ لگائے کہ پوری حدیث جو 1.5 صفحے کی ہے میں نے پڑھ کے عربی ترجمہ کے ساتھ دکھایا کہ کیسے ابو بکر عمر اور عائشہ حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کے طور پر, نہ کہ وصیت کے طور پر کہ وصیت کریں کہ ابو بکر عمر میرے بعد خلیفہ ہیں. اب عائشہ حفصہ کو ایک راز بتایا تھا کہ مستقبل میں یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کریں گے, یہ قبضہ نہ کہ, اور فرمایا بھی تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. پھر حفصہ نے عائشہ کو بتایا, عائشہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو بتاؤ گی تو تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی. ان لوگوں نے بتا دیا, اپنے باپ کو بتایا, جب ان کو پتہ چلا کہ حکومت ہمیں ملے گی تو فوراً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا. پورا وہ کیوں حدیث نہیں پڑھتے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو نہیں بولا کہ میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہوں, فرمایا کہ قبضہ کریں گے, وہ پوری کیوں نہیں پڑھتے بھائی. اچھا اب آتے ہیں بھائی, میں کہوں کہ ساری سورت پڑھو تو سورت کیوں پڑھیں گے آپ کو کہ پورا قرآن شریف پڑھو, پوری سورت پڑھو تو آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے مجھے ٹائم دے, دیکھو اگر میں پوری جو مقصد کی بات ہے وہ غلط ہو تو پھر آپ پکڑیں نا, غلط جب نہیں ہے تو پھر آپ کیوں. بالکل اگر آپ کسی آیا سے استدلال کرتے ہیں, ہمارا حق بندہ کہ پورا آیا پڑھو. کسی حدیث سے استدلال کریں گے, ہم نہیں کریں گے پورا باب پڑھو. وہ حدیث جو آپ جس سے استدلال کریں نا وہ پورا پڑھا کرو, عبارت پڑھ کے لوگوں کو سناؤ. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ایسے اپنے سے ترجمہ کر کے سنا دو. اچھا ایک منٹ, میری باری بھائی, اب میری باری. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی, وہ دکھا دیتے وہ حدیث. آپ نے حدیث دکھایا نہیں, ہم کیوں جواب دے دیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اسماء بنت عمیس کے متعلق آپ نے کہا بھائی دیکھو ابو بکر عمر سے اسماء نے شادی کیا ہے. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شادی ظاہر اسلام میں ہوتا ہے, چاہے وہ شخص اندر سے کافر منافق کیوں ہی نہ ہو. آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال دی ہے. وہ 2 عورتیں کون ہیں؟ زوجی نوح اور زوجی لوط. کافر تھے دونوں, کفار کے مثال ہے, لیکن ان کی کفر کیسے, نفاق کی کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر نوح علیہ السلام کافر عورت سے شادی کر سکتے جو بظاہر مسلمان ہے باطن میں کافر, لوط بھی اسی طرح شادی کر سکتے ہیں, تو اسلام میں بھی یہ جائز ہے. اگر ایک شخص منافق ہے, وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ظاہر اسلام میں اس پہ احکام اسلام جاری ہوتے ہیں. یہ اب منافقین جتنے تھے, میں نے بار بار کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے نہیں نکالتے تھے, ان کو صحبت سے محروم نہیں کرتے تھے, اور ان کو عطایا بھی دیتے تھے. زکوٰۃ آتا تھا تو جتنا مسلمان کو ملتا تھا اتنا ہی منافق کو ملتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ اندر سے منافق ہے. اگر کوئی منافق کا باپ مرتا تھا وہ باپ سے اس کو میراث بھی ملتا تھا. منافق کے نفاق کی وجہ سے کسی کی طلاق نہیں ہوتی تھی کہ عورت تم پہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح منافقین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے. ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا, نکاح بھی ان کے ساتھ کیا جاتا تھا, اور وہ ان کو زکوٰۃ بھی ملتا تھا, اور ان کو جان و مال بھی محفوظ تھی منافقین کی, اور ان کو میراث بھی ملتا تھا, نکاح بھی ان کی صحیح ہوتی تھی. تو یہ نکاح سے آپ اسلام ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ جتنے منافق تھے اندر سے کافر تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, لیکن وہ بظاہر کلمہ گو تھے. اچھا یہ خلیفتی علی کل مومن من بعدی, یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی اس سے مراد ہے. من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. جس کا بھی مولا ہوں, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے مولا ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی کو ان سب کے مولا ہیں. من کنت مولا فعلی علیہ السلام. اس طرح نہیں کہ صرف
اہل ایمان جس کے بھی وہ پیشوا ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے بھی وہ پیشوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کس پہ تھی؟ کفار و نصارا پہ تھی. یہ کہتے ہیں کفار و نصارا پہ، جھوٹ کیوں بولتے ہیں مولوی صاحب کہ کفار و نصارا پہ؟ کفار و نصارا روم میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اہل ایمان پہ تھی جو ظاہر میں کلمہ گو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کو فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولنے سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. اور آپ نے کہا کہ ابو بکر عمر سے کہا کہ میرے بعد، اچھا اس کا جواب تو ہم نے دے دیا تفسیر قمی سے. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے ایک بات کہی اپنے جملوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے. جی منافقین کو زیادہ، اور جو زیادہ دیر ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مثلا 20 سال رہے ہیں، وہ ایمان کی علامت. یہ کہاں لکھی ہے بھائی؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے شیعوں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو مثلا 2 سال کے بعد مدینے سے نکال دیو کہ بھئی آپ یہاں پہ زیادہ نہیں ٹھہر سکتے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، بس اب آ گئے 6 مہینے ختم، اب منافقین کی ٹائم ایکسپائر ہو گیا. یہ کس کتاب میں کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی؟ جھوٹ کو یہ سب آپ کے سلسلے جو نا ان کا ایمان ثابت کریں. طول یہ مدینے میں بہت عرصے رہے ہیں. جی مدینے میں کس منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے بھائی؟ منافق کافر ہوتے تھے، یاد رکھو. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافق جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں جھوٹ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا ایمان ہی نہیں. اب جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب کفر کہ ان کے بہت سارے، انہوں نے لا تحزن کا ایک جملہ جواب نہیں دیا. جس آیت کو لے کے آئے تھے نا، میں نے کہا تھا خوف کا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا بولا، یہ کفر کی دلیل ہے. انہوں نے جواب دیا، جواب ایک جملہ نہیں دے سکے. کفر ثابت ہو گیا نا. مناظر اسی کا نام ہے، جو دلیل لاتا ہے سامنے والا ضرورت نہیں کرتا. انہوں نے جو بھی آیت لائی میں نے ان کے آیات کا جواب دیا. میں نے ثابت کیا امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں. ابو بکر عمر نے بغاوت کیا، دین میں بدعت حاصل ہے، اس لیے کافر. جواب نہیں دے سکا، جواب نہیں، کفر ثابت ہو گیا. الحمدللہ مناظر ختم ہے. اب ان کو ریپ اپ کے لیے 3-4 منٹ دیتے ہیں. بھئی نئی بات یہ کوئی نہیں کہہ سکتے، کوئی اپنی وہی پرانی باتوں کو یہ دہرائیں گے. ریپ اپ ہے جی، بسم اللہ کرو انجینئر صاحب، ریپ اپ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. انہوں نے کہا ابھی کہ تحزن کی معنی نہیں بتائی. تحزن نئی بات نہیں کہہ کہتے سکتے ہیں غم کو، یعنی کہ ابو بکر صدیق کا یہ شان تھا، اتنی فضیلت تھی کہ اس کو اپنا خوف نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پریشانی زیادہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ غم تھا، اپنے بارے میں نہیں تھا. اندازہ لگاؤ اس کی فضیلت ابو بکر صدیق کی کیا تھی کہ اپنا فکر نہیں، لیکن غم اگر ہے تو وہ اس غار کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے کہ کہیں یہ کافر دیکھ لیں اور اللہ کے رسول. پھر ابو بکر صدیق دنیا کے اندر وہ واحد شخص ہے، اندازہ لگائے اللہ کے بندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا کون لے کر آتے تھے؟ بکریاں کون لے کر آ جاتا تھا؟ وہ حضرت ابو بکر نئی بات نہیں کہہ سکتے بھائی، نئی بات نہیں کہہ سکتے. کھانا کون دیتا تھا؟ کھانا ابو بکر لاتے تھے. نئی بات نہیں کہہ سکتے. اگر اس نے اونٹ بھی بھیجا نا، اونٹ کے پیسے بھی لیے تھے اس نے. پکڑوایا کیوں نہیں؟ غار کے اندر پیسے بھی لیے پکڑوایا کیوں نہیں؟ اگر وہ منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر تھا، تو غار کے اندر جب وہ کفار اوپر بھی آئے تو اس وقت پکڑوایا کیوں نہیں؟ کیونکہ اسی وقت جبرائیل اس کو 2 ٹکڑے کر لیتا. آپ بات نہیں کریں جناب، بات نہیں کریں. نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں ریپ اپ میں آپ نئی بات نہیں کر سکتے، آپ اس کو جو نا توڑ دیتے ہیں. نہیں، اگر ریپ اپ میں آپ نے نئی بات کی تو میں ٹائم لوں گا، آخر میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ریپ اپ میں آپ چلیں، آپ جو مرضی کہہ دو، میں بعد میں جواب دوں گا. بسم اللہ کرو. سارے کام ابو بکر نے کیے، کھانا انہی کے گھر سے آتا تھا، بکریوں کا دودھ اسی سے پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ جو ہے نا نوکر وغیرہ آتے، اس کا بیٹا CID کر کے انٹیلیجنس کر کے کون آتا تھا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ آ جاتے تھے بتانے کے لیے. اندازہ لگائیں ایسے شخص وہ انہوں نے سارے جو ہے نا وہ انہوں نے پکڑوایا کیوں نہیں اگر وہ منافق تھے غار کے اندر؟ تو یہی تو چیز ہے کہ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ مانا مخاطب ہیں ابو بکر، ساتھ ابو بکر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو مخاطب سے نہیں کہتا جو سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ وہ جو ادھر ہے نا مکے کے اندر جو سویا ہوا علی علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہ تعالیٰ ان اللہ مانا ایک جو ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں یعنی کہ تقریباً 4-5 میل دور اس کو، اور پھر کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ جو قریب ساتھ کھڑا ہے. آپ ایسے کریں نا، جب آپ کہیں نا کہ ہم دونوں آئندہ کے واسطے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کیا کرو، جب آپ کہیں نا کہ ہم دونوں اللہ جاری صاحب، تو اس کو آپ ملائیں اپنے ساتھ جو 4-5 میل دور ہو، جو آپ کے ساتھ ہو نا، اس کو یہ آپ نہیں کہا کریں کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے نہ. جب کہنا ہو نا کہ ہم دونوں کے ساتھ، تو یہ اصطلاح پھر، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو ملایا جو 4-5 میل دور تھے، تو آپ آئندہ جو 4-5 میل دور ہو اس کو کہا کرو، اور بیوی کو نہیں کہا کرو جو آپ کے گھر کے اندر رہتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کا جو ہے نا، ہمارے گھر، اس کا نہیں کہا کر کے ہمارا گھر، ہمارے بچے، وہ جو دور ہے نا 4-5 جو ہے نا میل، ان کو ملا لیا کرو. آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں. ایسی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عجیب نمونے کی باتیں ہیں. یہ تحزن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فکر تھا، بیٹا اسی کا آ رہا ہے، دودھ بکریاں اسی کی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ابو بکر رشد، وہ اس کو جو ہے نا، یہ اتنی فضیلت والا شخص. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حدیث آپ پڑھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر اور عمر منافق ہیں، ایک آیت تو پڑھو. اسماء بن امیس بھی آپ زیادہ نیک ہیں، رسول اللہ حضرت علی کی بیوی سے بھی آپ تکڑے ہو گئے، حضرت جعفر طیار بیوی سے بھی آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے اس کو نہ سمجھ سکے ابو بکر کو یہ منافق ہے. آپ کا ایمان حضرت علی کی بیوی جعفر طیار کی بیوی سے بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرا ایمان ان سے زیادہ ہے. آپ کس طرح کی کرتے ہیں جناب؟ تھوڑا سا غور فکر تو کریں. تو یہ باتیں ساری جو ہے نا آپ جو کر رہے ہو، یہ بہت ہی غلط ہے، اور یہ جو ہے نا احتجاج تبریزی کے اندر ہے کہ حضرت جو ہے نا علی رسول اللہ تعالیٰ، وہ انہوں نے وضو کیا، تیاری پکڑی، اور وصلی خلف ابی بکر، اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. یہ احتجاج تبریزی میں آپ کہتے ہیں کتاب دکھاؤ، تو وہ کتاب کا تو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وصلی خلف ابی بکر، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھے. مجھے بتاؤ اگر وہ ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ 24 سال حضرت ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت، عثمان کی خلافت میں یہ تقریباً 24 سال بنتے ہیں. حضرت علی کہاں نماز پڑھتے تھے؟ ثبوت دیں مجھے، آپ دلیل دیں کہ وہ کہاں نماز پڑھتے تھے. ساری آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. تو یہ باتیں آپ کی ساری غلط ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے. وہ قرآن کہتا ہے منافقین کے بارے میں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، قلیل کا لفظ ہے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں ٹھہرتے مگر یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ. بار بار یہ قرآن مجید میں قلیل کے الفاظ ہیں، اور پھر بھی آپ ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہیں جنہوں نے کثیر ٹائم زیادہ دیا، زیادہ تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ قلیل والوں کو کثیر بنا کر پیش کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر آپ بار بار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام انت ولی لکل مؤمن من بعدی. ولی کہتے ہیں حکمران کو، میرے بعد آپ حکمران بنے گے مومنوں کے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمران بنے صرف مومنوں کے تھے، تو گناہ گاروں کا کون تھا؟ گناہ گاروں کا کون تھا؟ اور آسی لوگ جو گناہ گار ہیں ان کا کون خلیفہ تھا؟ مومن کا تو. اور متقین، امام المتقین بنا حضرت علی علیہ السلام. جو غیر متقی ہیں ان کا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے تھے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ بھی رہتے تھے، کفار بھی رہتے تھے، 5 منٹ ہو گئے آپ کے، 5 منٹ ہو گئے، کفار بھی رہتے تھے. آپ اس کو جو ہے نا حضرت علی کے لیے کہا صرف مومنین کے لیے کہا، صرف مومنین کے لیے، باقی لوگوں کے لیے حکمران نہیں. حکمران سب کے اوپر ہوتا ہے. جواب سن لو اپنا. جواب آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے نئی باتیں کی ہیں، اس لیے میں ٹائم لے رہا ہوں، الا میں ٹائم نہ لیتا. انہوں نے کہا کہ خلیفہ نہیں، آپ نے کہا ٹائم آخر فائنل ہے، وہ فائنل ہو گیا، بات اب ختم ہے. 12 ہو گئے. نہیں، آپ نے نئی بات کی ہے نا، میں نے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے ہم نے. نہیں، آپ جائیں نماز 12 ہو گئے. آپ چلے جائیں بھائی، آپ چلے جائیں، میں لوگوں کے ساتھ بات کرنا. آپ نے کہا کہ کانا ابو بکر کے گھر سے آتا تھا. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے نا، کانا ابو بکر کے گھر سے آتا تھا.
یہ آپ شیعہ کتاب سے ثابت کریں نا. مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کھانا ابو بکر کے گھر سے آتا تھا. شیعہ کتب ہمارے کتابوں میں خود مولا علی علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے غار میں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ محزون تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محزون ہونا یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہے کہ وہ حزن کا مقام ہو. حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ حزن یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل ہو جائے, نستجیر باللہ, موت آ جائے, تو پھر یا ان کا کوئی عزیز مر جائے, تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم غم زدہ ہیں کہ غم آ گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطرے میں, کبھی مصیبت نہیں آئی لیکن مصیبت ہو سکتا ہے, وہ قتل ہو جائے, کفار پکڑ لیں, زخمی کر, تو یہ خوف کا مقام, یہ غم کا مقام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے نہیں فرمایا کہ تم ڈرو نہیں, فرمایا کہ تم غم نہ کرو, تم غم زدہ نہ ہو جاؤ. تو یہ جو غم ہے ابو بکر کا کیوں غم زدہ ہے؟ وجہ بتاؤ نا. نبی, آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ غم زدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مصیبت آئی نہیں. غم کا مقام نہیں ہے, خوف کا مقام ہے. خوف کا مقام ہے. غم اس لیے ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا, وہ ڈر گیا تھا, وہ اس بات سے غم زدہ تھا کہ یہ بچ کیوں گیا, یہ قتل ہو جاتا ہے تو بہتر تھا, یا اس کا بھائی قتل ہو جائے نا شہر میں, مکے میں. آپ نے کہا کہ اگر وہ منافق تھا تو پکڑوایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ایدہ بجنود لم تروا, کیونکہ ملائکہ وہاں پہ کھلے تلوار لے کے کھڑے تھے. ابو بکر کا منہ کھولتا نا, پکڑوانے کی کوشش کرتا, ابو بکر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, پکڑوا نہیں سکتا تھا. جس کو اللہ بچانا ہے, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا, ابو بکر نہیں پکڑوا سکتا تھا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی, ملائکہ وہاں پہ تھے ساتھ مدد کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ قریب کو شامل نہیں کیا اور دور میں مکے میں امام علی علیہ السلام کو شامل کیا. وہ اللہ, دیکھیں, ان اللہ قریب ہے, کس سے؟ محسنین سے. ان اللہ لمع المحسنین, اللہ محسنین کے ساتھ ہے, اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ جب سکینہ نازل ہوا ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا, تو پتہ چلا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہے, وہ تم بستر رسول پہ سویا. اگر اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے, اللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ میں یہاں پہ غار میں خطرے میں ہوں, میرا بھائی ادھر بستر پہ خطرے میں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس میں کون سا مشکل ہے؟ کون سا مشکل ہے بھائی؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ جو بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو کر وہاں پہ اسلام کو بچا رہا, اللہ اس کے ساتھ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہو, تو اس میں مشکل کیا ہے؟ ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ سکینہ ہی نازل نہیں ہوا. اچھا, اسماء بنت امیس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اسماء بنت امیس کے ایمان سے بھی آپ کا ایمان زیادہ ہے. اسماء بنت امیس نے ابو بکر کو مومن سمجھا. دیکھو, نکاح ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ قرآن ہی غلط ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اگر نوح علیہ السلام ایسی عورت سے شادی کر سکتا ہے جو بظاہر مسلمان ہے, باطن میں کافر ہے, اسی طرح اسماء بھی کر سکتا ہے. اور اسماء ہمارے نزدیک کوئی معصوم بھی نہیں ہے. اور اسماء یہ کسی کتاب میں شیعہ حدیث میں ہے ہی نہیں کہ اسماء نے اہل بیت علیہ السلام سے اجازت لے کر مشورہ کر کے ابو بکر سے شادی کی. یہ تو کسی ہماری کتاب میں ہے نہیں. اچھا, یہ آپ کے سارے باتوں کا جواب, اور اچھا ہوتا کہ آپ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں نا. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ بھائی یہ صرف امیر المومنین علیہ السلام تو صرف مومنوں پہ خلیفہ تھا نا. دیکھو, مومن جب کہا جاتا ہے نا, بعض دفعہ اس میں متقی مراد ہوتے ہیں, بعض دفعہ جتنے کلمہ گو ہیں اس سے مراد لیتا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. مومن ہمیشہ قرآن میں حدیث میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑے درجے کے با تقویٰ لوگ ہیں. کلمہ گو لوگوں کو بھی مومن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور سلامتی سے نوازے.